السلام علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا۔ نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتے رہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر وی گو۔ پہلی سیلری ملنے پر وہ گھر کے سامان کے ساتھ اپنے کچھ سوٹ لینے آ گئی تھی، پر یہاں اسے کوئی پسند نہیں آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سے رنگ لے۔ وہ ایسے ہی بے دلی سے کپڑے چیک کرنے لگی۔ شاپنگ مال میں کافی رش تھی اور وہ سائیڈ ہو کر چل رہی تھی۔ ایسے ہی نظریں گھماتے اچانک اس کی نظر ایک شرٹ پر پڑی۔ واو! اس کے منہ سے بھی ساختہ نکلا اور چل کر اس بوتیک کے پاس آئی اور وہ شیشے میں تھا۔ نور العین اسے اپنے ہاتھ سے میں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایکسکیوز می، اس نے سیلر مین کو بلایا اور وہ سر ہلا کر اس کے پاس آیا۔ یس میم۔ بھائی مجھے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے ہمیشہ کی طرح۔ جب شیشے سے نظر آتی دو گرے آنکھوں کو دیکھا، وہ سرد پنلی اے سی پر تکی ہوئی تھی۔ نور کو جو کہنا تھا وہ بھول ہی گئی تھی، البتہ شیشے میں دیکھتی اس کی شکل کو دیکھنے لگی اور سیلر مین اس کے خوبصورت نقوش رنگت کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ہوس اتری آئی تھی۔ اور نور کو پچھلی بار کی ملاقات پر اس بار اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ گنڈا اس کا پیچھا ہی کر رہا ہے۔ ہیلو، کہاں کھو گئی؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس لڑکے نے نور سے کہا۔ نور اس کے لہجے میں مخاطب پر حیران ہوئی۔ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ پھاڑ میں گیا سوٹ، پھاڑ میں گئے وہ۔ اس کے جاتے ہی عالف اس کی پشت کو تکتے لڑکے کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جو کام کرتے ہو اس پر دھیان دو ورنہ تمہارا دھیان بھی بھٹکا دوں گا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ وہ بل کھا کر دور ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہیں سر؟ کچھ خوف اور درد سے وہ بولا۔ جاؤ کام کرو اپنا، اگر پھر اس کی طرف دیکھا تو یہ آنکھیں نکال کر ہاتھ میں دے دوں گا۔ وہ کہتے ایک نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا اور پیچھے لڑکا اپنے پاؤں پکڑ کر کراہ کر رہ گیا۔ تم اب مسلسل مجھے ڈرا رہے ہیں، نور اپنے پیچھے کھڑے اس دبے دبے غصے میں بولی۔ پر عالف نے کوئی جواب نہ دیا، وہ وہاں سوٹ دیکھنے لگا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ ایک دم پلٹ کر غصے سے چیخی، پر ہکا بکا رہ گئی کہ اسے پیچھے تو کوئی تھا ہی نہیں۔ وہاں موجود کافی لوگ اسے دیکھنے لگے۔ نور شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ میرے قریب تھا، میں نے ابھی اس کی سانسیں محسوس کی تھی۔ وہ شرمندہ ہو کر خود کو صفائی دینے لگی۔ پر وہ گیا کہاں؟ اچانک وہ پلٹ کر ہال میں دیکھنے لگی۔ سامنے ہی اسے لفٹ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیا۔ نور کے قدم خود بخود اس کے پیچھے ہوئے۔ آخر یہ انسان یہاں کرنے کیا آیا ہے؟ وہ سوچتی قدم تیز تیز اٹھانے لگی، پر وہ لفٹ میں داخل ہو گیا تو نور مایوس ہو کر لوٹ آئی۔ اتنا تو وہ رسک نہیں لے سکتی تھی اس کے ساتھ لفٹ میں جائے۔ سب کچھ بھول بھال کر وہ اپنی شاپنگ کرنے لگی اور ایک دو سوٹ بی کے لیے بھی لینے لگی۔ نور العین تو تھی نہیں وہاں، وہ اس سے بھی مہنگے سوٹ پہن رہی تھی جس کا نور صرف سوچ ہی سکتی تھی پہننا بہت دور۔ وہ مسکراتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ اس کے پہنچنے سے پہلے بھاگ دوڑ مچ گئی۔ بھاگو، مال میں بام ہے! ہر طرف چیخو پکار ہو گئی اور نور العین بدحواس سے ریلنگ کو پکڑے بکھلائی کھڑی رہی۔ کیا یہ اس گنڈے نے کیا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا اور بھاگتے دوڑتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھوں سے شاپنگ بیگ چھین جھپٹ کر لوگوں کے پاؤں تلے آ گئے تھے اور وہ خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ ہاں یقیناً ڈسٹ کے چمچے نے ہی کیا ہوگا، وہ کہتی آگے بڑھی اور لوگ بچا کر اوپر بھاگی۔ کچھ ہی آگے بڑھ کر وہ عالف کو دیکھ کر ایک بوتیک کی آڑ میں ہو گئی۔ وہاں سے سب چلے گئے سوائے اس کے اور ایک آدمی کو جو ڈر اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نور کافی دور ہونے کی وجہ سے سن نہیں پا رہی تھی، پر وہ ان کے لبوں پر دیکھتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے لگا وہ آدمی اس کے کسی بات کا یقین دلا دے، اب منتیں کر رہا ہے۔ اور وہ ساکت تب رہ گئی جب اس نے آگے بڑھ کر اچانک اس آدمی کی شارک پر بلیڈ گھمایا اور وہ تڑپتا نیچے گر گیا۔ نور العین اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ کر سن ہو گئے تھے۔ خون! وہ بڑبڑائی۔ عالف کے خوف سے بوتیک کی اوٹ میں ہو گئی۔ اس نے ایک قدم بڑھایا اور پھر دوسرا۔ اس کے بعد نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، سیدھی نیچے دوڑ لگائی۔ آواز پر عالف نے ایک دم مڑ کر دیکھا۔ نور العین کی پشت دیکھ کر مسکرا دیا۔ مال میں لگے سارے کیمرے وہ ہیک کر چکا تھا، لوگوں کو بھی بھگا چکا تھا، پھر یہ کیسے اوپر آ گئی تھی؟ کیا بم دھماکے سے بھی نہیں ڈر رہی تھی؟ اس کی چادر نیچے گر گئی اور سب سے اوپر لاپرواہ اپنی آنکھوں سے تڑپتے اس آدمی کی لاش کو دیکھتے حواس باختہ بھاگ رہی تھی کہ سامنے دروازے پر کھڑے وجود کے سینے سے ٹکرائی۔ آنکھوں میں آنسو اور دماغ پر چھائے خوف سے وہ کچھ دیکھ نہیں پائی اور سامنے موجود اس آدمی کے سینے میں چھپنے لگی۔ خون! خون! اوپر! آدمی وہ مر گیا، اس نے مار دیا! وہ اسے جھنجھوڑتے کہنے لگی۔ پیچھے دیکھتی کہیں وہ اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ مسلسل خاموشی پر نور نے اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا اور وہ اگلے ہی پل لہرا کر نیچے گرتی کہ عالف نے اسے باہوں میں تھام لیا۔ میری بونی! اسے گاڑی میں بٹھا کر دوسری طرف سے خود آگے اور مسکرا کر کہتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اس کے جاتے ہی پیچھے پولیس کی گاڑی کے سائرن بجنے لگے۔ کمرے میں اس وقت داد
اور نرگس بھی موجود تھی۔ نورالعین بیڈ پہ بے ہوش پڑی تھی، وہ دونوں پریشانی میں پیاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں سالن دے کر آتی ہوں، جل نہ گیا ہو۔ نرگس بھی نور پر کچھ صورتیں پڑھ کے پھونک مارتی اٹھی۔ داد نے سر ہلایا۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وہ عورت بے ہوش دیکھ کر اسے یہیں چھوڑ گئی تھی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا ایک عورت کے ساتھ جب گھر میں نورالعین کو بے ہوش لاتے دیکھ۔ نرگس بھی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور وہ بدحواسی نور کو پوچھنے لگی کہ اس عورت نے کہا کہ ہمیں شاپنگ مال میں کے باہر بے ہوش ملی تھی اور ساتھ میں داد بھی اندر داخل ہو گیا، تو گھر میں نورالعین کو بے ہوش دیکھ کر وہ بھی پریشان ہونے لگا۔ جی پریشان نہ ہو، میں بیٹھتا ہوں یہاں، وہ مسکرا کر بولا۔ تو بھی اللہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے چلے گئی۔ داد اپنی جگہ شرمندہ سا رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا نوری سے وہاں دیکھ کر بھاگ جائے اور اسی لیے وہ اس کے پیچھے بھی گیا تھا، پر وہ الٹا تماشا بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ تبھی داد اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ خون! اچانک ہی نور گھبرا کر اٹھی اور بدحواس سے کہنے لگی، پر جب داد پر نظر پڑی تو اسے دیکھنے لگی کہیں وہ سب خواب تو نہیں تھا۔ پر نہیں، وہ خواب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود اپنی آنکھوں سے اس آدمی کو مرتے دیکھا تھا۔ داد، تم یہاں، میں کہاں ہوں؟ وہ داد کا ہاتھ پکڑتے خوف سے بولی۔ ہاں، آنا پڑا۔ اور تم اس وقت اپنے روم میں ہو؟ کیا ہوا؟ تمہیں ڈری ہوئی کیوں ہو؟ داد اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔ داد، وہاں خون! وہ ایک دم داد کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ داد نہ سمجھی سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا نور، کہاں خون؟ داد کو پوچھنا تھا کہ نور ڈر کر اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ کیا ہوا نور، مجھے پریشان کر رہی ہو، بتاؤ پلیز، کیا دیکھا تم نے؟ داد نے جب چپ کروانے کی کوشش کرتا پوچھنے لگا۔ داد، وہاں شاپنگ مال میں کچھ شاپنگ کرنے گئی تھی اور اس کے بعد میں نے دیکھا وہاں وہ آدمی تھا۔ اس کی شرٹ کو سختی سے پکڑتے ہوئے بتانے لگی۔ کون نور؟ مجھے ٹھیک سے بتاؤ سب کچھ۔ اس کا چہرہ اوپر کرتے داد بولا۔ نور اس کی بری کالی آنکھوں میں دیکھا، اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے وہ گرے آنکھوں والا گھوم گیا۔ بے ساختہ اس کی پکڑ داد پر مضبوط ہوئی۔ داد تو وہاں اچانک بم کی افواہ پھیلی تھی۔ تب میں اوپر جا رہی تھی اور بھاگتے لوگوں کو دیکھنے لگی، اور جب سب لوگ چلے گئے تو میں اوپر گئی تو دیکھا کہ وہ کہتی پھر سے رو پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں وہ آدمی جو دوسرے آدمی سے پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، اور وہ آدمی نفی میں سر ہلاتے اسے منتیں کرنے لگا، پر اس بڑے بالوں والے آدمی نے اس کی شارک پر بلیڈ سے وار کیا اور وہ آدمی مر گیا، اور میں وہاں سے خوف سے بھاگ گئی، پر دروازے پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے پھر معلوم ہی نہیں ہوا۔ نور کہہ کر رونے لگی، بالکل ایک ڈری سہمی بچی کی طرح۔ وہ تھی بھی تو بچی جیسے معصوم، کبھی غصے والی تو کبھی سمجھداری سی۔ داد جو غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے آدمی لفظ پر بیچ میں بولا۔ کون تھا وہ نور؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ اس کے پوچھنے پر نور نے لبوں پر زبان پھیرتے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ داد، وہ سعید عالم کا دوست تھا، وہ ایک گنڈے ہے لمبے بالوں والا۔ میں نے اسے عالم کے گھر میں دیکھا تھا جب میں حورالعین سے ملنے گئی تھی۔ داد، میری بہن کیسے درندے لوگوں کے بیچ رہ رہی ہے؟ داد، میں برہان کو بتا رہی ہوں، وہ انہیں پکڑ لے گا، میں نے اسے خون کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ داد کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتی بولی۔ تمہارے شاپنگ بیگز؟ داد نے اس کے بالوں کو سنوارتے پوچھا، تو نور نے آنکھیں جھپکی۔ کاش وہ سب نہ دیکھتی یا اسے جان کر برہان کو اڑا کر بتا دیتی۔ وہ وہیں گر گئے، نور بولی۔ گر گئے؟ پر تمہیں اسے پکڑ لیا تھا نا؟ پر تم تو ایک عورت کے ساتھ آئی تھی، اس نے کہا تمہیں انہیں شاپنگ مال کے باہر بے ہوش ملی ہو، یہ دیکھو تمہارے بیگز۔ وہ کہتا سائڈ پر رکھے بیگز اٹھا کر لایا۔ نور کی آنکھیں پھیل گئیں بیگز کو دیکھ کر، یہ تو اس کے ہاتھ سے گر گئے تھے۔ پھر یہاں وہ عورت کون تھی؟ داد نے وہ بیگز بیڈ پر الٹ دیے جن میں سے وہ ہی سوٹ نکلے تھے جو نور چھوڑ کر آئی تھی۔ آلف کو دیکھ کر اور باقی اس کے لیے ہوئے۔ یہ کیا ہے نور؟ داد نے ایک سفید چٹ نور کے سامنے کی۔ نور کا خوف سے رنگ مزید پیلا پڑ گیا۔ کیا ہی لکھا ہے داد؟ وہ ڈرتے بولی۔ داد نے ایک نظر اس پر ڈال کر چٹ پڑی۔ منہ کھولنے سے پہلے اپنی بہن کا سوچ لینا۔ نور کے دونوں ہاتھ منہ پر گئے۔ داد، دیکھا داد، وہ تھا، اس نے ہی مجھے پکڑا تھا، نور کہتی رو پڑی۔ تب داد وہ چٹ پھاڑ کر اس کے پاس آیا، اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ نور، اگر تم نے برہان سے اس کا ذکر کر دیا تو حورالعین کا کیا ہوگا؟ وہ ان کے پاس ہے۔ اسے چپ کروانے کے بعد داد ماتھا مسلتے بولا، تم کچھ کرو نا داد، میری بہن کے لیے، میرے لیے۔ نور اس کے مضبوط ہاتھ پکڑتی منت کرنے لگی تو داد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو نہایت ہی سرخی ہو گئی تھی۔ میں کرتا ہوں کچھ، پلیز تم اس حادثے کا ذکر کسی سے مت کرنا، ورنہ وہ حورالعین کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے آنسو صاف کرتے اس کے بال سنوارتے وہ بولا تو نور اسے دیکھنے لگی۔ داد، وہ آدمی جو بے گناہ مارا گیا۔ زیادہ رونے سے اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ نور، اس کا برہان بھائی خود معلوم کروا لیں گے، پلیز تم حورالعین کا سوچو، اس بیچاری کی زندگی مت مشکل میں کرو، پہلے ہی ان کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے۔ داد کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ داد، میں اتنی جلدی نہیں بھول سکتی، وہ مجھے مارنے آ گیا تو۔ وہ اس کے ہاتھ سختی سے پکڑ کر شاپنگ کو دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں کرے گا تمہیں، سنا نہیں اس نے کہا تھا
منہ مت کھولنا، اگر تم کسی سے نہیں ذکر کرو گی تو وہ کچھ نہیں کرے گا، اب ریلیکس ہو کر آرام کرو۔ اس نے پانی پلا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ تکیے سیدھا کرتے، داد اسے باہر پھینک دو پلیز۔ نور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر شاپنگ کی طرف اشارہ کیا۔ داد نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ نہیں نور، یہ ہمیں کام آ سکتے ہیں۔ اس نے کہتے بیگ میں ڈریسز ڈال کر ایک سائڈ پر رکھ دیا اور اس پر کمفرٹ اڑا کر دروازے کی جانب مڑا، تب بھی آ گئی تھی۔ نور کہنا چاہتی تھی داد پلیز رک جاؤ، پر وہ کہہ نہ سکی۔ کروٹ لے کر آنکھیں سختی سے موند گئی۔ دروازے پر پہنچ کر داد نے گردن موڑ کر اس کی کمفرٹ میں ڈھکی پشت کو دیکھا، مسکرا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ شکر تھا کہ اس کے دماغ میں بر وقت آئیڈیا آیا۔ کیا ہوا میری بچی؟ بی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی تو نور نفی میں سر ہلا کر اس کی گود میں منہ چھپا گئی۔ بی کاش میرے پاس 3 کروڑ آ جاتے، وہ بڑبڑاتی تو بھی اس نے سر کو دیکھنے لگی۔ بس کیا کر سکتے ہیں بیٹا، پتا نہیں کس بد نظر کی بد نظر لگ گئی ہے ہمارے ہنستے بستے گھر کو، بی کہتی پلو سے آنکھیں صاف کرنے لگی اور نور نے اپنی آنکھوں سے مسلتے ان گرم سیال کو بہنے دیا۔ شاید بوجھ کم ہو اور وہ خود پر محسوس کر رہی تھی۔ ماضی لگتا ہے بہت ظلمات برداشت کیے ہیں تم نے میری جان۔ صبح کا وقت تھا اور سب سو رہے تھے۔ وہ زور کی طرح بیسٹ اس وقت جم میں موجود ایکسرسائز کر رہا تھا۔ اس کا جسم کسی فولاد کی طرح تھا، پھیلا چوڑا مضبوط۔ جب بھی اس پر کسی کی نظر پڑتی تو کسی پہاڑ کی مانند لگتا، اور بلیک کنگ کے اس محل میں اس کی رکھی گئی کئی لڑکیاں اس کے ایک نگاہ کے لیے بھرتی تھی، پر اس کے پاس دل یا جذبات ہوتے تو وہ جانتا ان کی بے چینی تڑپ کے بارے میں۔ وہ تو ایک پہاڑ تھا بے جان ساکت، اگر اس سے کوئی سر پھوڑے تو زخم اسے ہی آتے تھے نہ کہ پہاڑ کو۔ ویسا ہی یہاں تھا، اگر وہ اچانک کسی کے سامنے آتا تو سانسیں روک دیتا صرف اپنی شخصیت سے، اور اگر کوئی اس پر پل بھر کو نظریں ٹکائے رکھتا ایک ایسا سحر ہوتا کہ انہیں جگڑ لیتا۔ اس کے شہد رنگ بال، بری آنکھیں، بری داڑھی، مجھے مغرور کھڑی ناک، آنکھوں میں بر وقت رہنے والا سر تاثر، اس سے بھی خطرناک جان لیوا اس سحر انگیز اس کے چہرے پر موجود نشانات تھے جو کسی کی سانسیں بھی روک سکتے تھے اور قید بھی۔ واقعوں کی طرح سحر بھی پاگل تھی اس کے لیے۔ سحر پیرس کی ماڈل تھی اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ جب اس نے پہلی نظر میں بیسٹ کو دیکھا تھا تب ہی وہ اس کی چاہ میں پاگل ہو گئی تھی، پر جب اس کے پتھر کے بت کے بابت اسے معلوم ہوا تو وہ ساکت رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بلیک کنگ کا خاص آدمی، اس کا بیسٹ، جو صرف انسانوں کو مارنے کے علاوہ کچھ نہیں جانتا تھا دنیا کی بابت۔ سب نے اسے باز رہنے کی ہدایت کی تھی اور وہ سب کچھ بلائے بلیک کنگ کے محل میں آ گئی تھی اس کے راتیں حسین کرنے، پر اس کا مقصد صرف بیسٹ کو تسخیر کرنا تھا۔ سورج کی کرنیں آسمان پر پھیلی۔ سعید صبح ہی جاگنگ سے آ کر اپنے جم میں ایکسرسائز کر رہا تھا جب اس کے پسینے سے نم پشت پر موم سی انگلیاں رینگتی محسوس ہوئی اور پھر سماعتوں سے سرگوشی ٹکرائی۔ وہ خاموشی سے ایکسرسائز کرنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ بھی سر پٹک پٹک کر دفع ہو جائے گی۔ میں تمہارے ان سارے زخموں کو مرہم لگانا چاہتی ہوں، اگر تم مجھے ایک موقع دو بیسٹ۔ وہ اس کے سینے پر بھورے بالوں میں انگلیاں گھماتی اس کے سامنے آ گئی۔ سلیو لیس سلک کی نائٹی میں سحر انگیز اس وقت قیامت لگ رہی تھی، اور یہ قیامت بن کر سعید پر چھا جانا چاہتی تھی۔ پر سامنے موجود انسان نہیں، شاید پتھر تھا، جب اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بری آنکھیں جو سامنے ٹکی تھی، ایسا لگ رہا تھا قیامت بھی آ جائے، پر وہ نظریں نہیں پھیرنے والا تھا۔ پر سحر ہار نہیں ماننے والی تھی۔ وہ اس کے گردن میں ایک بازو ڈال کر دوسرا اس کے پسینے سے بھیگے جسم سے پھیرنے لگی۔ اب کی بار سعید کے جسم نے حرکت بند کر دی جب سحر کا لمبے ناخن والا سفید مومی ہاتھ رینگتا اس کی گردن سے اوپر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ مسکرائی اور اب اس کی آنکھوں میں تاثرات دیکھنا چاہتی تھی، جذبات دیکھنا چاہتی تھی، پر سرد آنکھوں میں ایک ہی تاثر دیکھ کر وہ چڑھ گئی، اور اگلے ہی پل اس نے بڑھایا اس کے چہرے پر موجود نشانات سے 1 انچ پر تھا۔ پلک جھپکتے ٹھک کی آواز کے ساتھ دل دہلا دینے والی چیخیں پورے جم میں گونجی۔ سحر کا بازو کندھے سے ہی مڑ کر پیچھے تھا اس کے، اور وہ نیچے پڑی ہوئی تھی، منہ کے بل چیخ رہی تھی۔ ایک قہر ردا نظر اس پر ڈال کر سعید پیچھے ہٹا اور وہیں رک گیا جو دروازے پر بلیک کنگ کو نائٹی میں کھڑے دیکھا، اور وہ سلگھار کے گہرے کش لیتا سعید کو دیکھ کے پیچھے پڑی سحر کو دیکھنے لگا۔ بلیک کنگ کو معلوم تھا یہ اس کا بیسٹ ہے، اس کا اپنا پالتو جانور، یہ اس کی چیز پر ایک بری نظر ڈالنا تو دور کسی کو برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کنگ، اس نے مجھے یہاں بلا کر مجھ پر یہ ظلم کیا، یہ ایک جانور ہے، درندہ ہے۔ سحر گرتی پڑتی اٹھتی، اس کے ہاتھ سے اس کا بازو وہیں سے توڑ دیا تھا۔
वो एक नजर ब्लैकिंग को देखता मुड़ता है। सहर अचानक इसका रुख अपनी तरफ देख खौफ से चीखी, कदम पीछे हटाने लगी। किंग, मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। इसका भी जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था, बहुत करीब इसकी बुरी आंखें दिखाई दी, फिर इसके चेहरे पर खून। सहर साकित खड़ी रही, फिर लहरा कर नीचे गिरी। इसके साथ ही गले से खून पानी की तरह नीचे बहने लगा। इसकी नजरें सईद के चेहरे पर टिकी हुई थी। तैयार हो जाओ, तुम्हें सामान के साथ कराची जाना है, ट्रक लाने के लिए। वह बगैर सहर की तरफ देखे सईद से मुखातिब हुआ। जो सईद ने अपने सर को हल्की सी जुम्बिश दी और इसे वहीं छोड़कर खून खुद वहां से निकल गया। ब्लैक किंग ने एक मुस्कुराती नजर इसकी पुश्त पर डाली। बेवकूफ औरत को इंसान और जानवर में पहचान नहीं कर सकती। किंग बड़बड़ाकर वहां से चला गया। सर, अच्छा हुआ साला मर गया, इंस्पेक्टर अरमान ने लाश को देखकर गुस्से से कहा। एसपी बुरहान के शॉपिंग मॉल में चेकिंग के दौरान इन्हें हजारों की तादाद में ऐसी फुटेज मिली थी जहां ड्रेस चेंज करती लड़कियों और औरतों की वीडियोस बनाई गई थी। लाश के पास से इन्हें वो चिप मिली थी जिसकी सारी वीडियोस मौजूद थी। शायद वो इन्हें फ्रॉक्ट करने वाला था। इसके साथ ही तमाम वॉशरूम से भी इन्हें दीवारों पर लगे कैमरे मिले थे और जिसकी लाश थी वो इस शॉपिंग मॉल का मालिक था। 1 घंटे से कैमरा हैक थे, किसी को मालूम ना हो सका। हर जगह तो कैमरा लगा दिए सिवाय एंट्रेंस पर। बेवकूफ इंसान। गुस्से से बुरहान का खून जल रहा था। एक और लाश, एक और कत्ल। सर, बेस्ट अच्छा ही तो कर रहा है, हम ख्वामखा इसके पीछे पड़े हुए हैं। जो काम कानून नहीं कर सकता वो बेस्ट कर देता है, फिर इसमें गलत क्या है? अरमान ने कहते बुरहान को देखा। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ अरमान के मुंह पर पड़ा। मैंने तुम्हें कहा जब मैं गुस्से में होता हूँ तो इस कातिल की तारीफ मत किया करो मेरे सामने। अरमान सर झुकाकर खड़ा रह गया। सॉरी सर, इसने माजरत की तो बुरहान मुठ्ठियां भींच कर रह गया। बेस्ट बेस्ट बेस्ट, आखिर समझता क्या है खुद को? वो कौन होता है सजा देने वाला? अगर इतना शौक है मुजरिमों को पकड़ने का तो पुलिस का साथ दे, सबूत के साथ। वो मुजरिम जिंदा पेश करे, पर नहीं, वो जानवर है। जब तक अपने हाथ न रंगले खामोश नहीं बैठता। बुरहान के गुस्से पर आसपास मौजूद पुलिस वाले खामोश खड़े थे। तुम्हारी नजर है शकील के घर पर? इसने अरमान से पूछा। यह सर, अब बेफिक्र है, शकील घर में है, हमें अच्छी तरह नजर रखी हुई है। इंस्पेक्टर रहमान ने जल्दी से कहा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। वो कहकर कैप पहनता वहां से निकल गया और पीछे इसके हुक्म पर सर को खम देते अरमान इसके अमल को देखने लगा। सर, एक बात मानेंगे? नाइट सूट में वो खड़ी बालों को ब्रश करती बोली। खिड़कियों के पर्दे बराबर करती सही आवाज पर मुड़ा। बोलो। वो बेड पर बैठकर इसे देखता बोला। मुझे इंग्लिश सिखा दें प्लीज। वो बालों को झड़का देकर ब्रश करती बेड की तरफ आने लगी। सही ने खुद से लापरवाह इसकी गहरी नजरों से सर तक पैर तक देखा। सफेद दूधिया गर्दन से बाल हटाने की वजह से शारक शेर की गहरी नजरों में थी और इसके चेहरे पर लहराती कुछ शरारती लटें। वो खुद से अपने आप से बेखबर थी, कहीं जानती थी कि इसे कौन देख रहा है कौन नहीं, वो कैसी लग रही है कैसी नहीं। वो उठकर इसके सामने आया, हाथ बढ़ाकर इसके बालों के जड़े को खोल दिया जो किसी आबशार की तरह बिखर गए इसके कंधे पर और पीठ पर। हूर बेसाख्ता झिझक कर कदम पीछे हटी। का मतलब हाँ समझो, वो उंगलियां चढ़ती बोली। इसके चेहरे पर सुर्खी आ गई थी और वो कुछ नर्वस लग रही थी। तुम हाँ ही समझो मेरा बच्चा, सही कहते कुछ फिर फासले मिटाने लगा और हूर फासले कायम करती पीछे होने लगी। दीवार से इसकी पीठ टकरा गई और वो हाथ लगाकर दीवार को चेक करने लगी। दरवाजा तो नहीं, वो भाग जाए, पर बुरा हुआ इस वक्त वो दीवार ही थी। सही आगे बढ़कर इसके सर पर खड़ा हो गया। भाग क्यों रही हो? इसके कंधे से बाल हटाकर पीछे करता वो बोला। नहीं तो। वो ऐसे ही यहाँ वहां नजरें घुमाते कामते लबों पर जुबान फेरते बोली। तुम भाग रही हो मेरा बच्चा? सर के मुस्कुराकर कहने पर वो जोरों शोरों से नफी करने लगी। नहीं भाग रही। इसने दिल पर अंगूठा फेरते इसके गाल को सहलाते पूछा तो हुरुलैन का दिल हलक में आ गया। नहीं। फिर भी वो डटी रही अपनी बात पर। सही ने सर हिलाते एक बाजू इसके नाजुक कमर में डाला, दूसरा इसकी ठोड़ी को पकड़कर ऊंचा किया और अब की बार हुरुलैन को लगा वो बेहोश हो जाएगी या फना हो जाएगी इसकी गर्म सांसों से। इसके बचाव का कोई रास्ता नहीं था, वो पूरी तरह इसके शिकंजे में आ चुकी थी। इसकी और सईद की धड़कनें एक साथ धड़क उठी थी। वो झुकने लगा इसके चेहरे पर अपनी नजरों की गिरफ्त में लेकर और बिल्कुल बेबस हो गई। इसके सीने पर दोनों हाथ रखकर खड़ी रह गई। इसकी दाढ़ी की चुभन अपने रुखसार पर महसूस करती वो काम कर रह गई। भाग रही हो? अपने सीने पर इसके हाथों के दबाव को देखते सही सरगोशी में बोला। हूर नफी में सर हिलाने लगी। इसे लगा अगर वो बोली तो इसके लब इसके चेहरे को छू लेंगे, तभी वो महज सर को हिलाई, नफी में जुम्बिश दी। ग्रेट।
सईद की मुस्कुराती भूरी आंखें इसके लाल टमाटर होते चेहरे को देखने लगा। इसके माथे से नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमूदार हो गए। अब की बार सईद के लबों में भी मुस्कुराहट मचली। अब इसकी छोटी सी नाक पर अपनी नाक को रगड़ते पूछा। हुरूलैन सहम कर रह गई। इस बार जवाब नहीं दिया। सईद खुलकर मुस्कुराया। डर लग रहा है। इसकी गर्दन पर झुककर इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारते कान में सरगोशी की। होठ क्या जवाब देती। वो सुन सी इसके हिसार में खड़ी थी। इसका सांस फूल रहा था और टांगों की में कपाहट। नहीं, पता नहीं क्यों वो बोल गई थी। हालांकि इसका हाल ऐसा हो गया था जैसे समंदर की तह में रहने वाली मछली को अचानक बाहर पानी में दूर फेंक दिया गया हो। सईद ने जवाब पर इसकी गैर होती हालत को देखा। इसे मजीद खुद में छुपा लिया। वो इसकी शाहरक पर बोसा लेते इसके दिल पर अपनी मोहब्बत की मेहर साबित करने लगा और इसे मजीद पकड़ सख्त पड़ गई, जैसे वो हार पर अपने आप इसे सौंप रही थी। इसकी मोहब्बत की गहराइयों को महसूस करके इसे इसके नसीब पर लगे दाग से जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो क्यों ऐसी हो रही है। वो इसे एक ऐसी जिंदगी दे रहा था जिसकी वो हकदार नहीं। वो ऐसे रिश्ते दे रहा था जो कोई मर्द एक जैसी दागदार लड़की को ना देता। सईद ने अपने शिद्दत भरे लफ्ज के साथ इसकी आंखों को चूमते इसकी नाक पर लब रखे। इसे वो एक पाक और मासूम लगती थी जिस पर कोई दाग नहीं, बिल्कुल दूध की तरह शफाफ हो। दाग तो इसमें थे, गुनाहगार तो वो था, हैवान तो वो खुद था जिसने पता नहीं कितनों का खून बहाया था, जिसका वो अंदाजा नहीं लगा सकता था। क्या वो इस मासूम हूर के काबिल था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसके साय के भी काबिल नहीं था। कहाँ हैवान और कहाँ हूर, दोनों का कोई जोड़ ना था। और वो क्या करता खुद का, जो इसे दुनिया से छुपाकर, हर बुरी नजरों से छुपाकर अपने दिल में छुपा देना चाहता था। इसके सुर्ख नाजुक पाक लबों पर अपने नाम को सुनना चाहता था ताकि इससे आग की मिट्टी मट कर मोहब्बत आ जाए। कभी कभी इसे खुद पर बेइंतहा गुस्सा आता। वो क्या कर रहा है? क्योंकि इसका दिल फिर बोलने लगा, क्योंकि इसे खामोशी की चादर तान ली थी। क्यों नहीं समझ रहा था इसका दिल? वो हैवान का दिल है, इंसान का नहीं। वो हूर है, हुरुलैन, पाक मासूम, बेखबर, अंधे में पलने वाली हूर, जिसने हैवान तो सुने थे पर इन्हें देखा नहीं था, जिसने बेस्ट का नाम तो सुना था पर इसे देखा नहीं था। इसकी सजा इसका कानून तो सुनता था पर नहीं जानती थी, ना ही देख सकती थी। इसका कानून क्या कहता है, इसकी सजा कैसी होती है, पर इसका दिल कहता है मैं तो शरीक नहीं था तुम्हारी हैवानियत में। मैं तुमसे अलग हूँ, मेरा वजूद अलग है बेस्ट, और मेरी ख्वाहिश, मेरी मोहब्बतें, मेरा कानून सब अलग है तुमसे बेस्ट। तुम मुझे ऐन से दूर नहीं कर सकते। मैं तो वो सही आलम हूँ जो आग होकर सबको ठंडक पहुंचाता था। मैं वो सही आलम हूँ जो दूसरों को तकलीफ पर खुद तड़प जाता था, खुद भूखा रख कर किसी दूसरे का पेट भरता था, जो इतनी जुल्मात सहकर एक बिल्ली को भी नहीं मार सकता था। मैं वो सही आलम हूँ। मैं तुम्हारा एक वजूद नहीं, हम दोनों अलग अलग हैं, हमारा कोई मैच नहीं। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आ रहा, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। मुझे मेरी मंजिल, मेरी ऐन के दिल में जाने से मत रोको, वरना जहाँ मेरा ठिकाना है वो मेरा काम है। 2 मिनट के लिए खामोशी अपना लो तो तुम यहीं रह जाओगे और मेरा अपना वजूद लेकर यहाँ इस दुनिया से ही चला जाऊंगा, और पीछे तुम खाली हाथ रह जाओगे, हैरान, तन्हा। हूर को लगा इसके गर्म सांसों में सांसें ले रही हो, इसके चेहरे पर पड़ रही थी। इसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी इसे क्या पूरे रूम में किसी ढोल की आवाज की तरह गूंज रही थी। वो बगैर हरकत और हवास के इसकी बाहों में थी और अपने चेहरे के हर नकूश पर इसका नरम गर्म लम्स महसूस कर रही थी। इसके लग आपस में पेवस्त थे और पकड़ सख्त, अगर जरा सी भी छोड़ और लहरा कर इसकी बाहों में गिर जाएगी। होशो हवास से बेगाना होकर सही दीवाना वार इसके चेहरे पर अपने शिद्दत पर लम्स छोड़ा था और अब वो इसके कांपते लबों पर झुकने ही वाला था कि अचानक इन पर छाए सहर को किसी दुश्मन की आवाज की तरह दरवाजे पर नॉक ने तोड़ा। और एकदम होश में आते मचलते इससे दूर हुई, दीवार से अलग कर अपनी सांसें बहाल करने लगी। कौन है? इसकी रंगत पीली पड़ी, हाथ पांव बिल्कुल साकित रह गए। इसे लगा आज वो फिर मर जाएगी और इसके दिल से जो धड़कना शुरू किया था फिर साकित पड़ जाएगा और इस दुश्मन जान से छीन ली जाएगी। तुम सिर्फ मेरी हो ब्लाइंड ब्यूटी, ब्लैक किंग की ब्यूटी। इसके कानों में आवाज गूंजने लगी और सईद इसकी बिगड़ती हालत को देखते दरवाजे को गुस्से से देखने लगा। आज इसे लगा वो अपने ही आदमियों का खून कर देगा। इसे जल्दी से वार्डरूम से शर्ट निकाल कर पहनी और बटन बंद करते दरवाजे की तरफ आया और इसने दरवाजा खोला तो सामने मुस्कान अपने दांतों की जबरदस्ती नुमाइश करती हाथ में ट्रे लिए खड़ी थी। सईद ने दिल चाहा अभी हाथ बढ़ाकर इस लड़की का किस्सा ही अपनी जिंदगी से खत्म कर दे। क्या है ये? इसकी आवाज इस कदर सख्त बन था, इसके मुस्कुराते लब एकदम सुकड़ गए। वो हुरुलैन ने कहा था इसे इमचल निमकी खानी है तो मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग आती है तो मैंने बना लाई। एक कदम पीछे लेते इसने वो मुश्किल सईद के चेहरे के तासुरात देखते
اپنی بات مکمل کی اور ٹرے بالکل بلند کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ سعید نے ایک ہاتھ پیچھے کرتے دروازہ لاک کیا اور دوسرا ہاتھ ہوا میں ہی بلند کیا کہ دور دور تک ٹھا کی آواز پھیلتی چلی گئی اور وہ ٹرے ڈش کے ساتھ کئی دور فاصلے پر پڑی تھی۔ مسکان کا سانس رک گیا، منہ کھولے اپنی ڈش کی بے قدری کو دیکھنے لگی۔ آہ سعید! اچانک ہی سعید نے اس کے گلے کو پکڑ دیوار سے لگائے۔ اس کی آنکھیں ابل پڑی اور وہ کراہ کر رہ گئی۔ تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا ہے جو کہا جائے اس پر دھیان دو، تم صرف اس کی سیفٹی کے لیے ہو نہ کہ کوکنگ، اس کی ہر خوشی ہر خواہش کو پوری کرنے کے لیے۔ ابھی سعید عالم زندہ ہے پر تمہیں سمجھ نہیں آئی میری بات؟ ہاتھ پیر مارتی مسکان کی آنکھوں سے پانی نکل آیا، وہ حیوان بنا اس پر گھرا رہا تھا۔ سعید پلیز! برتن گرنے کی آواز پر عارف جو اندر آیا تھا سعید کے ہاتھ کو مسکان کی گردن پر دیکھ اس سے منت کرنے لگا اور وہ ہاتھ ہٹانے لگا۔ سمجھاؤ اسے عارف اپنے حد میں رہے۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر اپنی سرخ آنکھوں سے عارف کو گھورنے لگا جس نے بری طرح کھانستی مسکان کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا اور سعید ایک بھی غلط نظر اس پر ڈالے بنا واپس روم میں چلا گیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ پانی لاؤں؟ اسے سانس لیتے دیکھ عارف بولا تو مسکان نے غصے اور پانی سے بھری آنکھوں سے اسے گھورا اور جبران اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹنے لگا۔ صرف اپنی صورت دفع کرو، وہ غصے سے کہہ کر ٹک ٹک کرتی سیڑھیاں اترنے لگی اور کچن میں آ کر پانی کی بوتل منہ سے لگائی۔ جب اس نے کہا ہے کہ ڈنر کے بعد اپنے روم میں چلی جانا یا پھر باہر کہیں تمہارا دل چاہے، پھر کیوں آس پاس اس کی بیوی کے بھٹکتی رہتی ہو؟ عارف پیچھے آ کر سمجھاتے ہوئے بولا۔ بس بات ختم۔ وہ پانی پی کر اپنا حواس بحال کرنے لگی۔ بات ختم نہیں، بھی احتیاط کی ہے۔ عارف اسے سامنے آیا۔ ہاں میں سمجھ گئی ہوں، وہ اپنے آپ اور اپنی بیوی کے بیچ ذرا سی بھی کسی دوسرے کی شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی بیوی کی ہر خواہش عزیز ہے، میں سب سمجھ گئی ہوں۔ وہ اپنا غصہ دباتے معنی خیزی سے بولی۔ تم پھر کوئی کارنامہ انجام دینے والی ہو؟ مجھے بتا دو، میں اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لوں، کیونکہ میری ابھی شادی تک نہیں ہوئی اور میں کنوارا نہیں مرنا چاہتا، نہ ہی اپنے بچوں کو یتیم کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو جانچتی نظروں سے دیکھتا بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہوگی بھی تو فکر مت کرو، تمہارے بچوں کی پھپھو بھی زندہ ہے، انہیں یتیمی بے سہارا نہیں چھوڑے گی۔ وہ آنکھیں چپکا کر کہتی وہاں سے چلی گئی، بہت کچھ سوچتے، اور عارف سوچتا رہ گیا اب کیا کرنے والی ہے یہ سوتیلی ناگن۔ اس نے روم کا دروازہ لاک کرتے مڑا تو وہ روم کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ سعید ایک گہرا سانس چھوڑ کر اس کے قریب گیا۔ کون تھا سعید؟ اور سعید کی موجودگی واپس روم میں محسوس کرتی ہکلا کر خوف سے بولی۔ مسکان تھی، سعید نے کہتے اس کا مومی ہاتھ پکڑا اور ہولرلین مسکان کے نام پر سر ہلاتی خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ وہ اپنے خوف کے پیچھے دکھیلا اور وہ برتن کی آواز سن کر ہی روم کے بیچوں بیچ آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے گر گئے تھے برتن۔ اس نے پھر سر ہلایا اور اپنی کمر پر اس کا ہاتھ محسوس کرتے ایک دم پیچھے ہوتی سعید نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ مجھے نہ بہت پیاس لگ رہی ہے۔ سعید کچھ بھی ری ایکشن سے پہلے وہ بولی اور پاؤں کا رخ جلدی سے دائیں جانب موڑ کر اپنے سائڈ کے بیڈ پر آ گئی۔ پیاس؟ سعید مسکرا دیا اس کے بہانے پر۔ ہاں پیاس۔ وہ جو بیٹھ کر اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی زور و شوروں سے اس بات میں سر ہلا کر سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے گلاس کو اٹھا کر منہ سے لگا لیا، ایک ہی سانس میں اپنے خشک حلق میں اتارنے لگی۔ سر خاموشی سے اس کی گردن سے اترتے پانی کو دیکھنے لگا۔ اب جیسے گلاس رکھ کر بیڈ کمفرٹ اپنے اوپر ڈال کر تکیے میں منہ چھپا کر گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ ہاؤ لانگ ول یو رن اوے فرام می اینڈ؟ اور دوسری طرف اپنی جگہ پر آ کر اس کے کان سے بال پیچھے کرتے سرگوشی میں بولا۔ حور کی میٹھی آنکھیں پھٹ سے کھلی، لفظوں پر نہیں انگلش پر۔ اپنے پھر انگلش میں بات کی سعید۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی اور اس سے بولی۔ سعید نے اس کی حرکت پر مسکراہٹ روکی۔ ہاں، اس نے اعتراف کیا، یہ جانتے ہوئے کہ مجھے انگلش نہیں آتی نا، آپ مجھے سکھا رہے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اس کی ناک کے نتنے پھول رہے تھے تو پھر سعید لاپرواہی سے بولا۔ حور نے منہ بسورا۔ مجھے سکھائے نا پلیز سعید۔ اس کی شرٹ کو پکڑے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ مجھے نیند آ رہی ہے این، سونا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے بدلے لینے لگا اور حور کا منہ کھل گیا۔ میں تو ابھی جاگ رہی ہوں، تو پھر آپ کیسے سو سکتے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ جیسے میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم نہیں۔ اس کے جواب میں اس کا منہ بند کر دیا۔ کچھ نہ دیکھتے ہوئے ہورولین اس کے ہاتھوں سے پر چہرہ چھپا کر رو پڑی اور سعید اس کی حرکت پر حیران اور پریشان ہو گیا۔ اسے یاد نہ پڑتا تھا کہ وہ کبھی حیران اور پریشان ہوا، پر یہ لڑکی اسے ہر جذبے دے رہی تھی، زبردستی ہی۔ کیا ہوا میرے بچہ، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھا اور اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹا کر ٹیشو سے آنسو صاف کرنے لگا۔ ہورولین نے سون جاری تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی صرف آپ کو منت کرنے کے علاوہ، پر آپ بھی میری نہیں سن رہے۔ آپ کو پتا ہے جب نورالین اسکول میں پڑھتی تھی اور میں نرگس بی کے ساتھ گھر میں رہتی تھی تو کبھی کبھی نور مجھ سے انگلش میں بات کرتی تھی اور میں صرف سر ہلا کر رہ جاتی تھی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس کی بات، اور مجھے بہت شرمندگی فیل ہوتی تھی۔
مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، نور کے ساتھ اسکول جانے کا، پر میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میں اندھی تھی۔ جہاں اندھی لڑکیوں اور لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے وہاں کی فیس بہت تھی جو پاپا دے نہیں سکتے تھے، اور میں کہہ دیتی تھی مجھے نہیں پڑھنا، مجھے نفرت ہے پڑھائی سے، تاکہ ان کا دکھ کم ہو سکے۔ اور چھپ چھپ کر میں نور کی پیپر پینسل بک کو ہاتھ لگا کر محسوس کرتی تھی اور اپنے دل کی خواہش کو ایسے پورا کرتی تھی۔ پھر بھرائی آواز میں اپنا آپ کھول کر اس کے سامنے بیٹھ گئی، ہچکیوں میں رونے لگی۔ سیر کی آنکھیں سفید کی جگہ سرخی سما گئی، لب بھیجے ہوئے۔ بس روتے نہیں، میں سکھا رہا ہوں تمہیں۔ اس کا بازو پکڑتے اس نے اپنے سینے سے لگایا اور واپس لیٹ گیا۔ سچی نا؟ وہ بہتی ناک اس کے کالر سے صاف کرتی بولی۔ پر ایک شرط پر۔ اس کی پیٹھ سے ہلاتے وہ بولا، جو اس کے سینے پر سر رکھے پڑی تھی۔ شرط پر ایک دم سے سر اٹھا کر ایسے ہوا جیسے اس کے چہرے کو دیکھ رہی ہو۔ سعید کو اس کی حرکت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کیسی؟ مطلب اتنی درد بھری اس کی کہانی پر بھی اسے احساس نہ ہوا جو شرط رکھ رہا تھا۔ میں جو انگلش تمہیں سکھاؤں گا وہ تمہارے اور میرے درمیان ہوگی، اور میرے علاوہ تم کسی سے انگلش میں بات نہیں کرو گی، منظور ہے؟ اس کا سر واپس اپنے سینے پر رکھ کر وہ بولا تو ہور منہ بنا کر رہ گئی۔ پر چلو، کسی سے نہیں، اس چھپکلی مسکان سے تو کرے گی، وہ بھی سعید کی غیر موجودگی میں۔ ٹھیک ہے منظور، وہ سر ہلا کر بولی۔ ٹھیک ہے، پھر کل رات سے سٹارٹ کریں گے تمہاری پہلی کلاس۔ اسے اپنے بازو میں ڈال کر وہ بولا۔ ابھی کیوں نہیں سعید؟ اس کے لیے کیونکہ وہ بہت رات ہو گئی ہے اور تمہیں سونا ہے۔ دونوں پر کمفرٹ ٹھیک کرتے اس نے گردن پر اپنا بازو ڈال کر وہ بولا تو ہور نے صبر کا دامن پکڑتے سر ہلایا اور آنکھیں موند گئی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ تسبیح ہاتھ میں تھامے لاؤنج میں بیٹھی اللہ کے نام کا ذکر کر رہی تھی کہ بیل بجی۔ نور نے حیرت سے کلائی میں بندھی لیڈیز گھڑی کے وقت دیکھا۔ اتنی صبح کون ہے؟ وہ اٹھ کر گیٹ پر آئی اور کھولنے پر سامنے سرخ آنکھوں سے کھڑے داد کو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ آج اتنی صبح وہ کس حالت میں کھڑا تھا؟ ہارا سا۔ کیا ہوا داد، سب ٹھیک ہے؟ تم اس وقت یہاں؟ نورالعین خود سے ہی سائڈ پر ہو کر اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتی تھی، اس لیے سادہ لہجے میں مگر پریشانی سے بولی، تم چادر لے کر آؤ، ہاسپٹل چلنا ہے، ابو کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ داد کے لفظ سے یا کوئی بم جو نورالعین کے سر پر پھٹا تھا۔ کب داد؟ اور کسی ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ اب ان کی تایا ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ پوچھتے اس کے آنسو گال پر پھسل گئے اور ایک پھر لگا جیسے وہ بالکل تنہا ہونے والی ہے۔ دل خوف سے سکڑ گیا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ کیسا بھی تھا، پھر بھی ان کا تایا تھا۔ کیا ہوا؟ اگر کوئی درخت چھاؤں نہیں تھا پھر بھی کہلایا تو وہ درخت ہی جائے گا نا۔ جیسے ان کے تایا کا ہاتھ ان کے سر پر نہیں تھا پھر بھی دل میں ایک کرن تو تھی، ان کا تایا ابھی ان کے سر پر تھا۔ ڈاکٹر کچھ نہیں بتا رہے، تم جلدی سے آ جاؤ، بھی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ داد اس کے آنسو دیکھ کر تکلیف سے بلبلایا اٹھا تھا اور دل سنبھال کر بولا۔ تو نور ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر جلدی سے سر ہلا کر اندر گئی اور کچھ ہی دیر میں بھی کو ساری صورتحال بتا کر اس کے ساتھ اپنی امی کی بھی چادر اوڑھ کر باہر آئی اور دروازے کا لاک کیا۔ انہیں آتا دیکھ کر داد نے بھی کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور نرگس بھی بھاری بھرکم جسم کی مالک تھی، اس کے چلنے میں بھی وقت لگتا تھا اور اندر بیٹھی تو داد نے ڈور بند کرتے فرنٹ سیٹ کا ڈور اوپن کیا نور کے لیے۔ ایک پل کو نور نے اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا، پھر لب بھیج کر بیٹھ گئی۔ داد اس کا چہرہ دیکھتے سے کترا رہا تھا، وہ اس کے چہرے پر تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا یا خود اپنی سرخ آنکھیں اس پر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ گاڑی سن سے آگے بڑھ گئی، مین روڈ پر بھاگنے لگی۔ نور بھی اور دل ہی دل میں کمال صاحب کی خیر اور سلامتی کے لیے دعائیں کرتی جا رہی تھی۔ نور کمال صاحب کی چیئر کے پاس بالکل ساکت بیٹھی تھی، ان کے آس پاس نظروں میں دیکھ رہی تھی اور سارا دن ان کی خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ آسیہ بیگم اور برہان داد موجود تھے۔ آسیہ بیگم رو رو کر برا حال ہو گیا تھا اور وہ ہاتھ جوڑ کر بار بار نورالعین سے معافی مانگ رہی تھی کہ شاید ان کی بد دعائیں لگ گئی تھی، اور نور اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا ان کی تائی امی ان کے بارے میں یہ سوچ سکتی ہے۔ پر اس وقت جو صورتحال تھی ان میں سے مزید کچھ نہیں، صرف اتنا ہی کہا تھا، تائی امی ہم نے ابو کے بعد ہمیشہ تایا ابو کو اپنا سب کچھ مانا ہے، ہم کیسے اپنے باپ کے لیے برا سوچ سکتے ہیں؟ ہاں وقتی دکھ تھا ان کے عمل پر بھی آج ان کی حالت دیکھ کر ختم ہو گیا۔ ہم نے صرف آپ سب لوگوں کو دعا میں یاد کیا ہے، نہ کہ بد دعاؤں میں۔ داد ان کے پاس ہی کھڑا آسیہ بیگم کو چپ کروا رہا تھا اور برہان کبھی ڈاکٹرز کے پیچھے تو کبھی کسی باغ ڈور میں۔ شام کے 6 بجے کے قریب انہیں ملنے کی اجازت ملی۔ اب خطرے کی بات نہیں تھی، مائنر اٹیک تھا، پر اس میں بھی ان سب کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کمال صاحب نے سب سے پہلے ہور اور نور کو بلایا تھا۔ ہور تو تھی نہیں یہاں تو نورالعین اندر آ گئی تھی اور روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ کمال صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور انہوں نے ہاتھ جوڑتے نورالعین سے معافی مانگی تھی، تو ان کے ایسا کرنے پر جیسے تڑپ گئی اور فوراً ان کے ہاتھ کھلے اور ان پر نے لب رکھ دیے۔ تیبو ایسا نہ کریں پلیز، اب میرے باپ جیسے نہیں بلکہ ہمارے بابا ہیں، ہمیں کیوں گناہگار کر رہے ہیں؟ اس کی بات پر کمال صاحب کی آنسو نکل آئے اور بالوں میں جذب ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر انہیں اپنے تایا ابو کی اصلیت معلوم ہو جائے تو وہ ان کی طرف سے دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔
کچھ ہی دیر بعد آسیہ بیگم اور داد برہان کی موجودگی میں کمال صاحب نے جو لفظ بولے، آسیہ بیگم کے علاوہ تینوں پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ نورالعین بیٹا، میرے بیٹے برہان سے نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ یہ الفاظ بار بار اس کے کان میں گونج رہے تھے اور اس کی نظریں بے ساختہ داد کی طرف اٹھی۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ اس کی کالی آنکھوں میں انتہا کی سرخی تھی، وہ اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ نور کو بے ساختہ وہ گرے آنکھیں یاد آئیں۔ اس وقت کیا فرق تھا دونوں کی آنکھوں میں موجود سڑپن میں؟ اس نے صرف نظریں برہان کی طرف اٹھائی جو سرخ چہرے سے داد کو دیکھ رہا تھا، اور داد اسے۔ مجھے اپنی اب سانسوں پر یقین نہیں رہا نور بیٹا، اور میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے تمہیں ایک مضبوط سہارا دے کر جانا چاہتا ہوں۔ میری بیٹی، انکار مت کرنا۔ ہاں، سوچنے کے لیے تمہیں میں کل کا وقت دیتا ہوں، پر شام کو میں مولوی کے ساتھ آؤں گا اپنی بیٹی کو لینے۔ نرگس بھی، انہوں نے کہتے آخر میں نرگس بھی کو مخاطب کیا، اور وہ کیا کہتی خاموشی سے نور کو دیکھنے لگی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں کمال بھائی، آپ ہی کی بیٹی ہے نور، بیٹی کی مرضی پوچھے۔ میں تو ان کی خوشی میں خوش ہوں۔ نور کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ بولی تو نور نے آنکھیں میچی۔ ابو، برہان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، کمال صاحب نے جھڑک کر رکھ دیا۔ کیا میری موت کا انتظام کرنا چاہتے ہو؟ برہان اپنی زبان کھول کر۔ برہان کا دل کر رہا تھا یہیں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ یہ کیا ہونے والا تھا؟ اس کا چھوٹا بھائی وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا داد کے ساتھ؟ پر اپنے باپ کو کیا کہتا جو بھی موت کے منہ سے لوٹا تھا؟ جاؤ داد، نورالعین اور نرگس بھی کو گھر چھوڑا، صبح سے یہاں بھوکی پیاسی کھڑی ہیں۔ آسیہ بیگم نے نور کا ماتھا چومتے خاموش کھڑے داد سے کہا۔ وہ کسی پر بھی غلط نظر ڈالے بغیر سر ہلاتا باہر نکل گیا، اور ابھی کسی سے کچھ بولنے کے لیے قابل ہی نہیں تھا، اور اگر بولتا تو بہت کچھ غلط ہو جاتا شاید۔ نور کا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے یا کیا نہیں۔ برہان اس کی اول چاہت جو اس کا نہیں تھا، داد کی اور اول چاہت جو اسے صرف اپنا اچھا دوست سمجھتی تھی، اس کا دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ کیا وہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکے گی جس کی سوچوں میں اس کی بہن بستی تھی، جو اس کے حورالعین کی بہن کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، جس کی نظر میں وہ ایک سست ضدی بدتمیز لڑکی اپنی بہن کی خوشیوں کی ناگن ہو؟ اور داد جو اس کا اچھا دوست تھا، سب خامیوں کے باوجود ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا، بزدل ہی تھا پر اسے اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہتا تھا۔ اس کے کبھی پلٹ کر اسے اف تک نہ کہا تھا، اتنی بدتمیزی کے بعد بھی اس سے کہا تو نہیں تھا وہ اس سے پیار کرتا ہے، پر اس کی آنکھیں سب صاف بتاتی تھی۔ جو ہر راز بغیر کہے برہان جان گیا تھا، وہ بھی پہلے ہی جان گئی تھی اور ہمیشہ نظر انداز کرتی رہتی تھی۔ نور کو لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا، وہ پاگل ہو جائے گی اگر وہ داد کو کیوں سوچ رہی ہے۔ وہ تو ہمیشہ برہان کو چاہتی ہے۔ کیا اس کی محبت سے بھی زوراور داد کی خاموش محبت تھی؟ وہ بھی تو برہان سے خاموشی محبت کرتی تھی، پر اس کی محبت میں اتنی طاقت کیوں نہیں تھی کہ وہ داد کو حوصلہ دینے کی بجائے میری آنکھوں میں دیکھتا؟ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور وہ خاموشی سے کمال صاحب کا پیار لے کر بغیر برہان کی طرف دیکھے بھاری قدموں سے باہر آ گئی۔ تو کیا اس کے پاس صرف 24 گھنٹے تھے اپنی زندگی کے اہم فیصلے کے لیے؟ وہ خاموشی سے چلتی گئی۔ پیچھے نرگس بی پریشانی سے اسے پاؤں گھسیٹتے دیکھتی آ رہی تھی۔ پارکنگ ایریا میں داد خاموش سا کھڑا تھا۔ انہیں آتے دیکھ اس نے بغیر نور کی طرف دیکھے بی کے لیے دروازہ کھولا۔ ان کے اندر بیٹھتے فرنٹ سیٹ کا ڈور نور کے لیے کھولا، پر نور اس کے چہرے کو دیکھتے پیچھے بی کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ داد نے اس کی پشت کو دیکھا اور اس دروازہ بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ نور نے تھکے تھکے انداز میں بی کے کندھے پر سر رکھ دیا اور آنکھیں موند لی، پر وہاں جو کالی سرخ آنکھیں لہرائی اسے پٹ سے آنکھیں کھولی اور سامنے دیکھا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی۔ فرنٹ میرر میں دوسرے ہی پل نور نے نظریں پھیر لی اور داد کا دل کہہ رہا تھا اگر بی نہ ہوتی تو وہ گاڑی کو خود سمیت کھائی میں گرا دیتا، یا اپنے ہاتھوں سے اور خود زہر دے کر قصہ ہی ختم کر دیتا، اسے کسی اور کا نہ ہونے دیتا، اور وہ کسی جیے گا کسی اور کا ہوتے دیکھ کر۔ وہ تو اس کی تھی، اس کی نورالعین، اس کی بونی۔ تو پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں قسمت انہیں نہ الگ کر رہی ہے؟ اس کی نظریں بار بار اسی پر جا رہی تھی اور نور کی نظریں ایک بار بھی اسے دیکھ کر نہ راستہ الگ کر گئی تھی۔ اس کنڈیشن میں نہ وہ اپنے باپ کے خلاف جا سکتا تھا نہ برہان کے، تو کیا وہ ہار دے گا اپنی بونی کو؟ گلی کے سامنے گاڑی رکتے داد نے بی کی طرف کا ڈور کھولا اور انہیں ہاتھ پکڑ کر باہر آنے کی میں مدد دی۔ دوسری طرف نورالعین نکلی۔ بی کے گلی میں داخل ہوتے ہی وہ بھی گاڑی سے گھوم کر جانے لگی اور داد نے ہاتھ پکڑ کر روک گئی اور حیرت اور غصے سے مڑی تو وہ ساکت رہ گئی۔ کچھ دیر پہلے جو آنکھیں لہو برسا رہی تھی اب وہی آنکھیں اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرا رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے داد، ہاتھ چھوڑو۔ وہ مروڑ کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے لگی کہ داد ایک دم بڑھ کر اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں کیسے کس احساس کے تحت نور کانسوں پھسل کر گال پر گرا اور نظریں جھکا گئی۔ ڈرو نہیں، نہ ہی پریشان اور ریلیکس ہو کر سوچو، جو دل کہے اس پر بسم اللہ کرتے عمل کرنا۔ ایک انگلی سے اس کا آنسو صاف کرتے اس نے وہ نرمی سے اور محبت سے بولا۔ نور بے ساختہ سر ہلا کر رہ گئی اور اس کے ہاتھ چھوڑنے پر وہاں سے بھاگ گئی بغیر داد کو دیکھے۔
ابو پلیز ایسا مت کریں، میں نور کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گا، ہمارا کوئی میچ نہیں ہے، اب پلیز داد اور نور کا نکاح کروا دیں۔ پاس چیئر پہ بیٹھے برہان نے کمال صاحب کے ہاتھوں کو پکڑ کر منتیں کرنے لگا۔ کیا ہو گیا تمہیں برہان؟ اپنے باپ کی طبیعت تمہیں دکھ نہیں رہی؟ اتنے خود غرض تم نہیں ہو سکتے۔ آسیہ بیگم غصے سے بولی۔ وہ اپنے بیٹے کی اس ضد کے پیچھے کی وجہ جانتی تھی، بلکہ کمال صاحب بھی۔ امی اب غلط ہیں۔ اس کے ابھی الفاظ منہ میں ہی تھے کہ آسیہ بیگم بیچ میں ہی بولی۔ بس کر دو برہان، بہت ہو گیا، اگر تمہاری وجہ سے میرے سہاگ کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کہتے ہوئے وہ رو پڑی تو کمال صاحب نے اپنی آنکھیں کھولی۔ کچھ نہیں ہوتا مجھے، جسے ڈھیر انسان کو اتنی آسانی سے نہیں مرے گا، پڑا رہے گا۔ اپنے بیٹوں کے سر پر بوجھ بن کر غصے سے کہتے کمال صاحب کا سانس پھول گیا اور برہان گھبرا کر پریشانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ کمال صاحب کی جانب بڑھا، کیسی باتیں کر رہے ہیں ابو؟ آپ کیوں ہم پر بوجھ بننے لگے ہیں؟ میں بس اسی لیے کہہ رہا تھا۔ داد بس کر دو برہان، اب داد کو بیچ میں مت گھسیٹو، تم ہورو لین کے لیے یہ سب کر رہے ہو، میں جانتی ہوں۔ ایک بار پھر آسیہ بیگم بیچ میں غصے سے بولی۔ اس کی بددعاؤں کی وجہ سے ہی کمال صاحب اس جگہ پر پڑے ہیں، منحوس ہے وہ، اپنے ماں باپ کو کھا گئی ذلیل، اب یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی تمہارے سر پر سوار ہے۔ جیسے نیچ ماں تھی فحاشہ، ویسی ہی بیٹی نکلی۔ اس کے منہ سے زہر اگلنے پر برہان ساکت بیٹھا اپنی ماں کا چہرہ تک رہا تھا۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو امی؟ آپ چچی جان کے بارے میں ایسا کیسے بول سکتی ہیں؟ وہ مر گئی ہیں۔ برہان کا غصہ تو بہت آیا، صورتحال دیکھ کر پی گیا۔ مر گئی؟ انہوں نے منہ موڑا۔ برہان باہر کھڑا، داد خاموشی سے سنتے رہ گئے۔ مت بھولے نور بھی انہی کی بیٹی اور بہن ہے۔ مٹھیاں بھیج کر اس نے اصلیت دکھائی۔ جانتی ہوں، پر وہ ان دونوں جیسی نہیں، ایک اندھی ہو کر باہر گھومتی رہتی ہے، دوسری اپنے حسن کی نمائش کروا کر لوگوں سے پیسے لوٹتی ہے۔ خدا رحم کرے امی، بس کر دیں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، نہیں سن سکتا میں اپنی ماں کے منہ سے ایسی باتیں۔ وہ دکھ کی انتہا سے بول رہا تھا اور داد نے اپنی مٹھیاں بھیج لی تھی۔ برہان اگر 3 کروڑ چاہیے تو کل خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کر دینا۔ کتنی ہی دیر تک کمال صاحب بولے تھے، اور وہ بھی کیا۔ داد اپنے بالوں کو مٹھیوں میں پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگ کر حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور برہان اس کے منہ سے لفظ چھین گئے تھے۔ وہ خاموش کبھی آسیہ بیگم کو دیکھتا تو کبھی آنکھیں موندے پڑے کمال صاحب کو۔ کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں؟ تھک کر اس نے آخری بار پوچھا۔ فیصلہ تمہارا ہے، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، وہ بغیر وقت لیے بولا، اور داد لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ سارا دن اس کے وقفے وقفے سے مسکان سے وقت پوچھتے گزر رہا تھا۔ اب تو مسکان بھی چڑھ گئی تھی۔ کیا رات کے لیے کچھ اسپیشل پلان کیا ہے جو اتنی اتاولی ہو رہی ہے؟ مسکان اسے جھولتے دیکھ کر ببل منہ میں ڈالتے پوچھا۔ بہت کچھ، وہ کھوئی مسکراتی بولی۔ دال میں بہت کچھ کالا پیلا نظر آ رہا تھا۔ وہ چلتی سامنے بیٹھی اور دوسرا ببل گم اس کے منہ میں ڈال کر ہورو لین نے بغیر چون چرا کے لے لیا۔ میں نے تمہیں رات کو امجل نمکی لانے کو کہا تھا، اور کو یاد آتے اس نے پوچھا۔ مہربانی کر بہن، اپنے شوہر کو بول لیا کر، اس نے ہاتھ جوڑتے منہ بنا کر کہا۔ اسے ابھی تک گلا درد کر رہا تھا، اوپر سے اسے یاد دلا کر موڈ کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس کے لفظوں میں بیزاریت محسوس کرتے ہوئے اور پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، ویسے کون سی سیکرٹ باتیں ہو رہی تھی اور میں نے دروازہ نوک کرتے ان میں خلل ڈال دیا؟ اس نے ہور کا چہرہ جانچتے پوچھا۔ اس کے اس طرح پوچھنے پر رات کا اور اپنے سحر کے بیتے پل یاد کرتے لال گلابی ہو گئے۔ اوہو، مسکان اس کے چہرے کے رنگ دیتے لبوں کو سیٹی کے انداز میں گول گھماتے معنی خیزی سے اوہو کہا۔ بکو مت، ٹائم بتاؤ، وہ اپنی جھنم مٹھانے کے لیے مصنوعی غصے سے جھڑکتی بولی۔ اب مجھے اس بار بار وقت پوچھنے کا اصل مقصد بھی معلوم ہو گیا ہے میرا بچہ۔ مسکان نے اتفاق سے سعید کا یہ لفظ سن لیا تھا۔ پہلے تو وہ شوق رہ گئی اور پھر اس کا دل چاہا چھت پھاڑ کہہ کے لگائے اور وہ لوٹ پوٹ ہو جائے، پر کمبخت ڈر نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ پر وہاں پر اسے روم میں آ کر وہ خوب ہنسی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسا میرا بچہ؟ ہورو لین شرمندگی سے ہکلا گئی تھی اور وہ بے ساختہ پاس بیٹھی مسکان کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ لڑکے، بات مت گھماؤ، پیار کرنے لگی ہو نا سعید سے، سچ سچ بتاؤ۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر وہ پوچھنے لگی تو ہورو لین کی پلکیں لرز گئیں۔ چھوڑو، وہ اپنے ہاتھ کی گرفت چھڑوانے لگی۔ ہوشیاری نہیں میرا بچہ، سچ بتاؤ، پھر جانے دوں گی ورنہ یہاں سے نیچے پھینک دوں گی۔ وہ ہاتھوں پر سختی کرتے اس کے رخ اپنی طرف موڑا۔ تمہیں لڑکی ہو مسکان، اور تم بہتر جانتی ہو سعید نے مجھ سے کیسے شادی کی ہے اور اس کا مجھ پر، میری فیملی پر کیا اثر پڑا ہے، مجھ پر کیا بیتی جب وہ مجھے بے ہوشی میں میرے گھر سے اٹھا لایا تھا، مجھے بلیک میل کیا اور میرا سب سے رابطہ بند کر دیا۔ اگر کبھی میں چاہوں تو کال زور زبردستی کروا لیتی ہوں، ورنہ وہ سوچتا نہیں۔ کبھی بھی اپنی بہن کی یاد آتی ہے تو اپنے گھر کی یاد آتی ہے۔ میں چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی۔ کبھی کبھی لگتا ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا اور کبھی تو مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ وہ گہرا سانس بھر کر اس سے بولی، اور مسکان اسے سننے کے ساتھ سامنے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھسائے کھڑے سعید کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں سے ہی پوچھ رہا تھا، بندوق کی ایک گولی سے مرنا چاہو گی یا میرے خنجر سے؟
مجھے لگتا ہے تو میں ابھی وہ جملہ مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ سعید سے پہلے عربی سے بازو سے پکڑ کے وہاں سے لے گیا اور سعید مٹھیاں بھیج کر اسے وہاں سے زندہ جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ مسکان حور اسے اٹھتے دیکھ کر خود بھی اٹھنے لگی تھی کہ سعید نے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھا دیا، خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ سعید آپ کب آئے؟ وہ اتنے لیٹ کیوں؟ اور سعید کی پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتی بولی، کچھ دیر پہلے جو مسکان سے باتیں وقت اس کے چہرے پر دکھ اور مایوسی تھی، اس کی جگہ سرخی اور مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ ابھی آیا ہوں، سعید نے کہتے اپنے گلابی گالوں میں موجود ڈمپل پر اپنے لب رکھے۔ کیا کر رہے ہیں سعید؟ ہم روم میں نہیں ہیں۔ وہ اس کے چہرے کے لمس پر گھبرا گئی تھی۔ تو روم میں چلے؟ سعید نے اس کا ہاتھ پکڑا، اب تو اس کی شکل دیکھنے لائق تھی۔ نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ وہ ہاتھ کھینچ کر جلدی سے بولی، تو کیا تھا تمہارا مطلب؟ اس کے زلفوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر اس نے استفار کیا اور حور سمجھ گئی جب اسے کچھ پسند نہیں آتا تو وہ ایسے ہی اس کے بالوں سے کرتا تھا۔ وہ میرا مطلب یہ تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ سعید جو اس کے بالوں کو پورا اپنے ہاتھ پر لپیٹے اس کے چہرہ بلند کر چکا تھا، حور کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ یہ ٹھیک بات تھی، اس نے سر ہلا کر کہا۔ حور بھرائی آواز میں جھنپنے لگی، پر وہ صرف بڑبڑائی، پر یہ کہ تم اس پر عمل نہیں کر رہی۔ وہ بولا تو حور نے آنکھیں پھیلائیں۔ کب سے میں نے کیا کیا؟ اس کا سر ٹکنے لگا تھا بلند رہ کر، پر پھر بھی وہ خود پر الزام برداشت نہ کر پائی۔ میرا بچہ، تمہاری زندگی میری اور میری زندگی تمہاری ہے، تم کیوں سب کے سامنے کچھ بھی بول دیتی ہو؟ اگر تم جانتی ہو تم نے جو کہا وہ اس کے دماغ میں چلتا رہے گا اور اسے ہمارے رشتے پر شک ہوگا۔ ہم ایک روم میں رہ کر بھی ایک دوسرے سے دور ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں وہ کیسی لڑکی ہے، ایک مینٹل پیس ہے جس کے بارے میں اس کا بھائی بھی نہیں جانتا کب کیا کر دے۔ سعید نے اس کے چہرے کو اپنے قریب کرتے بتانے لگا اور حور شرمندہ سی آنکھیں میچ گئی۔ ہاں یہ تو اس نے غلط کیا، وہ اب سوچ کے رہی تھی اور خفت سے اٹھ پڑ گئی۔ سوری، وہ آنکھیں کھول کر سامنے دیکھتی بولی، گڈ، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے ایسے ایسے بالوں کو مٹھیاں کھولی تو کسی ریشمی کی طرح اس کے ہاتھ سے پھسل گئے۔ چلیں پہلے آپ کھانا بنائیں اور پھر میری کلاس۔ وہ آزاد ہوتی جلدی سے کھڑی ہو کر بولی۔ رات کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، آس پاس خوبصورت منظر۔ وہ دونوں اس وقت پھولوں کے بیچ بنے اس جھولے میں تھے۔ چلو، اچانک اس کی گردن پر لب رکھتے وہ بالکل ساکت اس کے قریب ہو گیا۔ حور پیچھے ہو بھی نہ سکی اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنے ساتھ لے کر اندر گیا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو ڈنر ریڈی کرنے لگا اور اس کے بعد مسکان عارب نے بھی مل کر ٹیبل لگایا، پھر ساتھ مل کر کھایا۔ مسکان سعید کی طرف دیکھنے سے کترا رہی تھی، البتہ دل میں اسے سبق سکھانے کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ میرا پیٹ بھر گیا، میں اور نہیں کھا سکتی۔ حور بے صبرے پن سے دو نوالے لے کر آہستہ سے جھک کر بولی، اہن خاموشی سے فنش کرو۔ سعید نے اس کے ہاتھ پر کھانے پر رکھے، وہ منہ سو کر کھانے لگی۔ ایک تو اللہ اللہ کر کے سارے دن کا وقت گزرا تھا، اوپر سے یہاں پابندیاں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ چلیں شروع کریں پہلی کلاس۔ گود میں کشن لے کر بیٹھ کر وہ بیٹھی، حور ایکسائٹمنٹ میں بولی۔ سعید اپنی گھڑی اور موبائل سائڈ پر رکھتا ہوا اسے دیکھ کر مسکرایا اور خود بھی ساتھ آ کر بیٹھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ کر اپنے سار میں لیا اور پشت اپنے سینے سے لگا کر بیٹھا۔ حور گھبرا کر قسمت آئی اس کے سار میں۔ میرا بچہ، فیس تو لگے گی انگلش سکھانے کی۔ اس کے کندھے سے بال پیچھے کرتے وہ بولا تو حور بے بسی ہو گئی۔ تو پہلے سیکھیں گے اسلام، جو تم مجھے روز روم میں آنے کے بعد کرو گی، ٹھیک ہے؟ اس کے ہاتھوں میں اپنی ہاتھوں کی مضبوط انگلیاں پھنسا کر بولا تو حور لبوں پر زبان پھیرتے سر ہلا گئی۔ شرط یاد ہے نا میرے بچے کو؟ اس کے کندھے پر اپنے لب رکھتے وہ بولا۔ حور خود میں ہی سمٹ کر آئے گی۔ جی یاد ہے، پڑھو آئی، وہ بولا تو حور مسکرا کر بولی، آئی اب پڑھو لو۔ لو حور کی بتیسی باہر تھی، وہ سیکھ رہی تھی ہے، وہ بھی انگلش میں سلام کرنا۔ پڑھو یو، وہ خوشی سے ہنس کر بولی، یو اب ان تینوں کو جوڑ کر بتاؤ۔ اس کی گردن پر تھوڑی رکھ کر وہ بولا۔ حور سر ہلا کر بولی، آئی لو یو۔ ہائے، یہ تو بہت آسان ہے سلام کرنا۔ آئی لو یو سعید۔ آئی لو یو ٹو، سعید نے مسکراتے اس کے کان میں سرگوشی سے کہا۔ حور مسکرا کر اس کے جواب دینے لگی۔ تو کیا سعید اب مجھے کوئی آئی لو یو کہے تو میں ایسے آئی لو یو ٹو کہوں آپ کی طرح؟ اس نے انتہائی عقلمندانہ سوال پر سعید کو کہا، اس کے چہرے کو دیکھا جو اسے خوش ہو رہی تھی جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ میں اس کی زبان گدی سے کاٹ دوں گا اگر تمہیں کوئی ایسا بولے۔ جھٹکے سے اس نے اپنی جانب موڑ کر وہ غصے سے اس کے منہ پر دھاڑا اور گھبرائی سی سہم گئی اس کی دھاڑ پر۔ اور تمہیں صرف مجھ سے ہی میری سکھائی گئی انگلش میں بات کرنی ہے، اگر کسی اور سے ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر سرد آواز میں وارن کر رہا تھا اور حور خاموش سی سن رہی تھی۔ آپ سے برا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے حور نے اس کے جھٹکے سے دور کرتے بیٹھی بولی، ایسے کوئی بات کرتا ہے اپنی بیوی سے؟
یہ کس طرح بے رحم ہو کر کسی کی زبان کاٹنے کا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کرنے سے کیا حرج ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا فرض ہے سلام کرنا اور جواب دینا۔ وہ اپنے نہ دیکھنے کا پورا فائدہ اٹھا رہی تھی، بغیر ہکلائے اپنے اندر کا غصہ نکالنے لگی۔ اب کی بار سعید خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا یہ پہلی کلاس کا اثر ہے؟ اس نے ابروچ کا کر پوچھا تو وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ کیا کر دیا؟ اپنے پاؤں پر ہی کلہاڑی مار دی۔ سوری، آپ میرے ٹیچر ہیں، مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اسے معلوم تھا اپنی غلطی جلدی تسلیم کرتے ہوئے اپنی سعید کو اچھی لگتی ہے، جس کا اسے کئی بار اظہار بھی کیا تھا۔ تبھی وہ پورا فائدہ اٹھانے لگی۔ نہیں، ایک برا انسان ٹیچر نہیں بن سکتا۔ یہ بات اس کے دل کو لگی تھی، پر اس وقت اسے حور کا برا کہنا طنز کر رہا تھا۔ اور فرض تمہارے علاوہ بہت سے ہیں، ان پر بحث نہیں کر رہی۔ سعید نے اس کے گود سے کشن اٹھا کر بیڈ سے نیچے پھینکا، اس کے بازو سے پکڑ کر اچانک کھینچا اور وہ سیدھے اس کے سینے سے لگی اور اس کے بہانے سے بنانے گئے فاصلے کو بھی پھر سے مٹا لیا۔ یہ سچ ہے ڈارلنگ، اگر تمہاری طرف کسی نے دیکھا یا تم سے بات بھی کی تو اس سے بھی برا حال کروں گا، اور جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتی میرا بچہ۔ اسے اپنے سار میں لے کر وہ شدت جنونیت سے بول رہا تھا اور حورولین اس کے کندھے پر سرک کے خاموشی سے سن رہی تھی۔ سعید، آپ کیسے سزا دیتے ہیں؟ اس کی شیخ پر ہاتھ رکھتے حور بڑھائی آواز میں پوچھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے کا لفظ اس کے دل میں خنجر کی طرح خوب گیا تھا۔ سعید نے اس کے چہرے کو دیکھا جو خوف سے پیلا تھا اور آنکھوں میں کچھ اچھا سننے کی امید۔ ہاتھ سے مارتا ہوں۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، تبھی صاف کہہ دیا۔ وہ ہاتھ سے ہی مارتا تھا، کاٹ کر۔ حور کے چہرے پر واپس اپنے گلابی رنگ چھا گئے تھے اور اس کا گہرا سانس خارج کیا۔ پنچ مارتے ہیں؟ سعید سمجھ گیا وہ ہاتھ سے مار پیٹ کا کہہ رہی تھی۔ کبھی کبھی، ہاں کبھی کبھی موڈ ہوتا تو پنچ بھی مار دیتا ہوں۔ حور ہنس پڑی۔ ایسے؟ اس نے پنچ بنا کر سعید کے گال پر رکھا۔ سعید مسکرا دیا اس کے بچکانہ حرکت پر۔ کیا اس کا پنچ ایسے ہوتا ہوگا جو ناک منہ سے خون نکال دیتا ایک وار پر؟ بس ایسا ہی کچھ۔ اسے اپنے سار میں لے کر اس کے براؤن کراؤن ٹیک لگا کر بولا۔ حور مسکرا دی۔ سعید، شب بخیر کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں پر انگلی پھیرتے بولی۔ سعید کے لب مسکرا دیے۔ ول یو کس می؟ اس نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ حور ہونک بن کے رہ گئی۔ گڈ، پر نور تو گڈ نائٹ کہتی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر نہ سمجھی سے کہا۔ ٹھیک کہا اس نے میرا بچہ۔ سعید نے اس کے بال پر سے چہرہ سے بال ہٹاتے مزید کہا اور حور غور سے سننے لگی۔ جس طرح تم اپنے بابا کو بابا کہتی تھی اور داد کو بھائی، اس طرح انگلش کے بھی کچھ رولز ہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں تو میرا مقام الگ ہے۔ تو مجھے سونے سے پہلے یہی کہو گی جو میں نے بتایا ہے، اور اگر تمہیں کسی بھی میرے علاوہ فرد کو کہنا ہے تو تم اسے گڈ نائٹ کہو گی۔ ایک بھی اب کی بار سعید کو خود پر ہنسی آ رہی تھی۔ اگر کوئی اسے سن لیتا تو یقین کرتا اس کے اس روپ پر۔ اچھا، تو یہ انگلش گرامر ہے؟ نور پہلے تو بہت پریشان ہوئی تھی اور پاپا اسے سمجھاتے تھے انگلش گرامر پر۔ اسے یاد تھا کہ نور کہتی تھی کیسے کیا بولوں، ہر کسی کا الگ لفظ ہے، کون سا یاد کروں؟ بس میرا بچہ، یہ تمہارے سعید مطلب کہ انگلش کی گرامر ہے؟ وہ دلکشی سے مسکراتے بولا۔ وہ نے سمجھتے سر ہلایا اور اس نے دوسرا لفظ پوچھا۔ بس آج کی کلاس کے لیے یہی ٹھیک ہے، دوسری پھر پرسوں۔ کیوں پرسوں؟ کیوں کل رات کیوں نہیں؟ اپنے چہرے سے بال کان کے پیچھے کرتے وہ ناک چڑھا کر ایک رات کی گیپ پر بولی۔ مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے، پھر لیٹ رات کو واپسی ہوگی، اس لیے پرسوں ٹھیک رہے گا۔ انگوٹھا اس کے نچلے لب پر پھیرتے وہ گمگیر آواز میں بولا تو حور اس کے اس حرکت پر خطرے کی گھنٹیاں کانوں میں بجتی سنائی دی اور یکدم اس کے سار سے نکل کر اپنی جگہ پر آئی اور ہاتھوں سے تکیہ درست کر دے اس پر لیٹ گئی۔ سر تو صرف اچانک اس کے رد عمل کو دیکھتا رہا۔ میں انتظار کروں گی رات کو، وہ کروٹ بدل کر بولی۔ سعید نے اس کی پشت کو دیکھا۔ نہیں، سو جانا، میں کافی لیٹ ہو جاؤں گا۔ اس کے کمر میں بازو ڈالتے وہ بولا۔ اسے آہستہ سے کھینچ کر اپنے حصار میں واپس سے لیا اور اپنی گردن پر اس کی سانسیں محسوس کرتے خود میں سمٹ گئی۔ ول یو کس می؟ اپنے تحت اس نے شب خیر بولا اور آنکھیں میچ گئی۔ سعید کا دل چاہا کہکا لگائے۔ شور، سعید نے بھاری لہجے میں کہتے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور حور نے آنکھیں کھولی اور اس کا جواب اس کا لفظ اس کے حلق میں ہی دب گیا جب اس پر جھک گیا اور حور اپنے لبوں پر اس کے نرم گرم لفظ محسوس کرتے سانس لینا بھول گئی۔ سعید نے اپنا شدت بھرا لمس اس کے لبوں پر چھوڑتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور دوسرا بازو اس کے نازک کمر میں ڈال دیا۔ ہاں، اس کا یہی جواب ہے۔ آہستگی سے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے وہ اس کے کان میں سرگوشی سے بولا۔ لبوں سے اس کے کان کی لو کو چوم لیا اور سر ہلاتے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ سعید اس کی بگڑتی حالت کو دیکھتے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا اور حور کسی قسم کی مزاحمت کیے بغیر اس کے سینے پر اپنا تپتا چہرہ چھپا گئی۔ کمرے میں فسوخ خاموشی میں حور کی دل کی دھڑکنیں بلند تھیں اور سعید اپنی جسارت پر اس کا نارمل ری ایکشن دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ لائٹ آف کرتے دونوں پر کمفرٹ ڈال کر اس نے آنکھیں موند لی۔
البتہ ہور کے بالوں میں اس کی گردش کرتی انگلیاں ابھی بھی جاری تھی اور ہور پہلی بار سب کچھ بلا اس کے سینے میں مونچھ پائے اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ سعید، اگر میں اس شب خیر کی بجائے وہ والا شب خیر بولوں تو گناہ تو نہیں ملے گا نا؟ کچھ دیر بعد خاموشی میں ہور کی آواز گونجی۔ سعید نے آواز پر اپنی آنکھیں موندی ہوئی کھولی۔ گناہ تو ملے گا میرا بچہ، میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں میں نے بتایا نا کہ شوہر کو صرف یہ والا شب خیر کہتے ہیں۔ اور ہور نہ چاروں نہ چار سمجھتے سر ہلا گئی۔ یہ جملہ اسے کافی بھاری لگ رہا تھا، پر کیا کرتی، انگلش بھی تو سیکھنی تھی۔ کاش وہ آج کی کلاس کا کہتی ہی نہ شب خیر کا ہی پوچھتی تو اتنی بڑی واردات تو نہ ہوتی۔ سورج جب انگڑائی لے کر بیدار ہوا تو اندھیرے کو لپیٹ کے ہر سو اپنی سنہری صبح کی روشنی پھیلا دی اور ہوا کے ساتھ مل کر شرارت کرتے روم کی کھڑکیوں سے سفید پردوں کو ہوا میں لہراتے وہ اپنی ہی روشنی ان دونوں پر سوئے ہوئے وجود پر پرسکون چہرے پر ڈالنے لگا۔ اور پھر سعید کو اپنی آنکھیں چھپکتے دیکھ چھپ جاتا سفید پردوں کی اوٹ میں، جیسے اس کا مقصد ہی سعید کو بیدار کرنا، اور صرف اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ سعید نے اپنی بھوری آنکھیں کھولی اور اپنے ماتھے پر بکھرے شہد رنگ بالوں کی ایک ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرنے لگا اور اپنے منہ اور داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ پھر اس کی نظر اپنے سینے پر سر رکھی ہوئی عین پر پڑی تو وہ مسکرا دیا۔ اس کے ایک ہاتھ سے اس کا کالر دبوچا ہوا تھا اور دوسرا اس کے گردن میں تھا۔ یہ کچھ دن سے اس کے سونے کے طریقے ایجاد ہوئے تھے، جیسے رات کو سونے کے بعد اس کی خبر لیتی تھی کہ کالر پکڑ کر یا شرٹ دبوچ کر بھاگ جانے کے ڈر سے اسے پکڑے رکھتی تھی۔ سعید نے ہنستے سے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹا ایک طرف کیا۔ سورج کی کرنوں نے ہور کو سوتے دیکھ کر پھر سے شرارت کی۔ سعید نے گھوری ڈال کر کھڑکی کو غصے سے دیکھا، جسے ان کرنوں سے بھی لڑ پڑے گا۔ وہ ہور کو آہستہ سے تکیے پر ڈال کر کھڑکیاں بند کرتے ان کا قصہ ہی ختم کر کے پردے برابر کیے اور واپس مڑ کر اپنے جہازی سائز بیڈ پر آیا، جہاں سفید بیڈ اور کمفرٹ میں سفید تکیے پر سر رکھے وہ معصومیت سے سر جھکائے سو رہی تھی۔ اس کے گلابی گالوں پر گھنی نوکدار پلکیں سایہ فگن تھی اور کالے بال اب شار کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ سعید نے جھک کر ان کی آنکھوں پر پھونک ماری تو وہ مسکرا دی۔ اس نے مسکراتے دیکھ کر سعید بھی مسکرا دیا۔ صبح ہوگی میرا بچہ، اس کے رخسار کی نرماہٹ اور گالوں کے پوروں پر محسوس کرتے وہ بولا تو ہور کسمسائی، پر ابھی مجھے سونا ہے سعید پلیز، اس کا ہاتھ دور کرتے وہ اور بولی، پھر آنکھیں موند گئی۔ سعید نے جھک کر اس کی شفاف گردن پر لب رکھے اور ہور سانس کھینچ کر رہ گئی۔ اگر تم سو گئی تو مجھ سے گلا مت کرنا، اس کی ٹھوڑی پر موجود تل پر لب رکھتے کہا تو وہ ایک دم سے آنکھیں کھول گئی۔ پر میں جاگ گئی ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو سعید مسکراتا ہوا دوڑا، گڈ میرے بچہ، اب اترو جلدی نیچے۔ ہاتھ سے پکڑ کر اسے نیچے اتارا اور وہ منہ بنا کر پاؤں پٹکتی اس کے ساتھ باتھ روم میں آئی اور سعید نے اس کی حرکت پر مسکراہٹ روکتے ہوئے برش اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور برش نیچے پھینک کر اس کے بازو پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے سعید پلیز سونے دے، وہ لاڈ سے بولی تو سعید نے پہلے نیچے پڑے برش اور پھر اسے دیکھا جو کسی ضدی بچے کی طرح اس کے ساتھ لگی سو رہی تھی کھڑے کھڑے۔ اس کا بھی علاج ہے تمہارے شوہر کے پاس ڈارلنگ، سعید نے کہتے ہی شاور چالو کر دیا۔ اگلے ہی پل سوئی ہوئی ہور کی چیخیں تھی اور سعید کا کہکا۔ وہ اس کی کمر پر پیچھے دونوں ہاتھ باندھ کر شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ ہور صبح صبح ٹھنڈے پانی سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نہ دیکھ کر اپنا چہرہ اس کی شرٹ میں چھپا گئی۔ اب سونا ہے میرے بچے کو، وہ جھک کر بولا تو ہور نے جلدی سے نفی کی، پلیز سعید، اس کی کپاہٹ بھری آواز میں شاور واپس سے بند کر دیا۔ مسکراہٹ اس کے گرد تولیہ ڈال کر ہور اپنے ہاتھوں کو آزاد ہوتے دیکھ جلدی سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگی، دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو پکڑو اسے۔ سعید نے دوسرا برش اس کے سامنے کیا تو ہور منہ پھیلا کر ایک تو ہاتھ سے تولیہ پکڑے دوسرے سے برش کرنے لگی، وہ بھی غصے میں، تم سیدھے طریقے سے چلنے والی ہی نہیں ہو میرا بچہ۔ پیسٹ کا قطرہ اس کے ناک سے لگا کر وہ مسکرا کر بولا تو ہور نے غصے سے منہ پھیرا، مت کرے سعید، وہ اسے باز رہنے کا کہنے لگی اور سعید اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اسے بازو سے پکڑ کر میرے کے سامنے کیا اور اس کا منہ واش کرنے لگا۔ ہور ہر کام غصے سے کر رہی تھی۔ ویٹ، میں ڈریس لے کر آتا ہوں۔ اسے کھڑا دیکھ کر خود باہر چلا گیا اور واپس آ کر اسے ڈریس تھما کر باتھ روم کا دروازہ بند کر کے خود باہر آ کر اپنا ڈریس نکالنے لگا۔ اسے جگانے کا چکر میں وہ خود بری طرح بھیگ چکا تھا۔ کچھ دیر میں وہ پھولے پھولے منہ کے ساتھ باہر نکلی۔ سعید شرٹ کے بٹن بند کرتا مسکرا دیا۔ سارا دن اسے روتے سوچتے گزارا، کیا کرے، اگر ہاں کرتی تو داد کا چہرہ سامنے آ جاتا، اگر نہ کرتی تو کمال صاحب کا۔ وہ ایک دن میں تھک ہار کر بیمار بن کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا یہاں سے چھپ چھاپ بھاگ جائے، کہیں دور، بہت دور سب سے، یا ہور کے پاس جائے، اس کے ساتھ الگ اپنا ایک حال کہہ دے، روئے چیخے، اپنا دل ہلکا کرے، پر وہاں جانے کا سوچتی تو نظروں کے سامنے گرے والا آنکھوں والا وہ لڑکا گھوم جاتا اور وہ کام کر رہ جاتی۔ وہ صرف ہور کے لیے خاموش ہو گئی تھی، ورنہ اس کا ارادہ برہان کو سب کچھ بتانے کا تھا۔ سورج کی روشنی بجھ اور اندھیرے میں تبدیل ہو گئی تھی
اور اس اندھیرے کے چھاتے اسے لگ رہا تھا اس کے اندر بھی سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ وہ بالکل تنہا گھٹن میں آ گئی تھی۔ بیٹا کچھ کھا لے نور، ورنہ تمہاری اس حالت میں مجھ سے بوڑھی بی کو ڈر لگ رہا ہے۔ اندر بی داخل ہوتے ٹرے اس کے سامنے رکھتے بولی۔ نور نے دوپٹے سے آنسو پہنچتے ہی نہیں دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا بھی، مجھے جیسے ڈھیٹ لڑکی کو جسے یہ معلوم نہیں اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں جی رہی ہے، وہ کیا چاہتی ہے، کچھ بھی تو نہیں جانتی بھی اپنے بارے میں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر رو پڑی۔ بھی میں کیا کروں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ رات گزر گئی ہے، دن گزر گیا ہے، پر میں خود سمجھ نہیں پائی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ بی کا آنسو پھسل کر اس کے گھنے بالوں میں جذب ہو گیا اور وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میری بچی، جو ہو رہا ہے ہونے دو، کم از کم برہان بچہ اپنا ہے اور وہ تمہیں اس جانور سے بھی محفوظ رکھے گا، ورنہ سچ پوچھو تو نور مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ جوان لڑکی ہو، اگر اکیلے رہتی ہو اس گھر میں، اگر خدا نہ خواستہ کل آپ کو اللہ ایسا نہ کرے پھر جیسا تم نے بتایا اور تمہارا پیچھا کرتا، وہ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بوڑھی گھٹنوں کے درد کی مریض 2 قدم چل تو سانسیں پھول جاتی ہیں، تو میں کیا تمہاری حفاظت کر سکتی ہوں؟ میری بچی، جان دینے کے علاوہ یہ بوڑھی ماں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ لڑکا گھر میں گھس آیا اور تمہارے ساتھ بھی ہور کی یاد آتے وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر رونے لگی۔ پتہ نہیں میری بچی کس حال میں ہے، اس بچی کی زندگی میں صرف درد تکلیفیں ہی ہیں، اللہ خوشیاں نصیب کرے، اسے اپنی امان میں رکھے۔ اس لڑکے کے پاس پتہ نہیں کیسے میری معصوم بچی رہ رہی ہوگی۔ نور بیٹا، تم بس ہاں کر دو اور کچھ برداشت نہیں کر سکتی، اپنا چہرہ صاف کرتے بھی کہنے لگی اور نور ماتھے پر بوسہ دیا اور جو خود رو رہی تھی۔ بھی ہور خوش ہے، میں گئی تھی اس دن، ہم نے بات بھی کی تھی، اس نے کہا پریشان نہ ہو سعید، اللہ اسے بہت خوش رکھ رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ نور اٹھ بیٹھی اور بی کو بتانے لگی تو بی نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ بس میرا بچہ، اللہ نے اسے بچے کا دل بہت نیک بنایا ہوگا، اس عام مردوں جیسا نہیں بنایا ہوگا، تبھی وہ اسے خوش رکھ رہا ہے۔ اللہ دونوں کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب کرے۔ چل اٹھ اور فریش ہو جا۔ بی نے اسے اٹھایا اور نور بڑے بڑے قدموں سے اٹھ کر باتھ روم میں بند ہو گئی اور کچھ دیر بعد فریش ہو کر واپس آئی۔ وہاں موجود سنگل صوفے پر اور ٹیبل پر اس کے لیے کھانا لگا چکی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر چند نوالے زہر سمجھ کر نگلنے لگی۔ اچانک دروازے پر بیل ہوئی تو بھی اسے کھانے کا اشارہ دیتی خود دوپٹہ ٹھیک کر کے داخلی دروازے پر آئی اور سامنے دروازہ کھولا تو سامنے داد ایک ملازم نکاح کا سرخ جوڑا زیورات لیے کھڑے تھے۔ داد، آؤ میرے بچے۔ وہ ان کے لیے پورا دروازہ واک کرتی مسکرا کر شفقت سے بولی تو داد مسکراتا اندر آ گیا اور پیچھے وہ ملازم بھی اندر آ گئے۔ یہ دلہن کا جوڑا جویلری کچھ سامان ہے، داد نے وہ سب لاؤنج میں ٹیبل پر رکھتے کہا۔ امی نے کہا ہے نور تیار ہو جائے، میں آپ کے ساتھ الوی ولا چلنے کے لیے، نکاح وہاں ہوگا، آپ پلیز نور سے بولیے گا جلد کرے۔ داد نے سب کچھ قسمت پر چھوڑ دیا تھا اور وہ زور زبردستی نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی اپنے بھائی کی ماں سے اپنی محبت کی خاطر مطلبی ہو کر سب کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، تبھی سب کچھ اپنی محبت پر چھوڑ دیا تھا کہ اگر نور سے اس کی محبت سچی ہوگی تو اسی کی بنے گی، نہیں تو زمین آسمان ایک کر دے گا۔ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو سب کو منظور ہوگا۔ ہاں ہاں میرے بیٹے، تم بیٹھو، میں یہ لے کر جاتی ہوں۔ بھی وہاں سے جوڑا اور جویلری اٹھا کر لے جاتی ہوئی داد سر ہلا کر بیٹھ گیا۔ شیر خان تم جاؤ، میں نور بی کو لے کر آ جاؤں گا۔ شیر خان سر ہلا کر جو حکم کہتے چلا گیا۔ شیر نے محسوس کیا تھا اس کا چلبلا دوست کافی اداس تھا، مرجھایا سا تھا، ورنہ اس موقع پر وہ خاموش رہتا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ الوی ہاؤس کی رونق تھا اس کے ہوتے ہوئے لگتا تھا جیسے گھر گھر ہے، ورنہ شیر خان کا خود دل چاہتا وہ یہاں سے چلا جائے۔ یہ تو داد کی یاری تھی جو اسے قید کیے بیٹھی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا بہت بار کہ داد نور العین سے محبت کرتا ہے اور نور برہان کا رشتہ نہیں ہونا چاہتا، پر نوکر تھا، کیا کر سکتا تھا، خاموش تھا، تماشا ہی دیکھ رہا تھا اپنے یار کا تماشا۔ پتہ نہیں کس احساس کے تحت داد نے مڑ کر نور العین کے روم کی طرف دیکھا اور اسے اچانک دیکھنے پر گلابی آنچل لہرا کر اندر چھپ گیا تھا۔ اس کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ مان لو اب محبت اپنا آپ منوا کی رہتی ہے بونی۔ وہ صرف بڑبڑا کر فروٹس کی ٹوکریوں کو دیکھنے لگا۔ آج صرف نکاح تھا اور رخصتی اور ولیمہ کمال صاحب کے بڑے پیمانے پر رکھنا چاہتا تھا اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ پچھلے ٹائکون کمال الوی کے بیٹے ایس پی برہان کی شادی ہے۔ مجھ سے کہتے ہیں داد بنا لیتی ہوں چائے بیٹا۔ کچن میں داخل ہوتے بھی داد کو چائے کے لیے پانی رکھتے دیکھ بولی، چھیپ نہ دے، بہت طلب ہو رہی ہے۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہوا۔ بھی کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھی جو انہوں نے ابھی زیبتن کیا تھا۔ داد انہیں مسکرا کر دیکھتا باہر آ گیا اور بی مسکراتی چائے کا پانی رکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد بی نے اسے چائے ٹیبل پر رکھ کر نور کی پکار پر اندر روم میں چلی گئی۔ داد بیٹا ذرا اندر آؤ اور اوپر الماری پر رکھے اس بیگ کو تو اتار دو۔ بی باہر نکل کر داد کو بلانے لگی تو الماری کے پاس سرخ لہنگے میں زیورات سے سجی نور العین گھبرا کر بی کی پشت کو دیکھنے لگی۔ کتنی مشکل سے سب کچھ بھلا کر وہ تیار ہوئی تھی اپنی زندگی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے، پھر وہ سامنے آنے والا تھا۔
بھی مجھے ضرورت نہیں، وہ کافی ہمت جمع کر کے بولی۔ دروازے سے بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں اتنے لمبے چوڑے جسم کے ساتھ داد اندر داخل ہوا۔ جب نظر سامنے اٹھی تو وہ کچھ دیر ساکت پڑ گیا۔ ڈیپ سرخ رنگ کا لہنگے، بھاری دوپٹہ سر پر سجائے، مانگ ٹیکا نت اور دانت کی دھڑکنیں ساکت کر گئی تھی۔ اس کی نظریں گھبرا کر اس کے سرخ کانپتے لبوں سے ٹکراتی رخ موڑ گئی تھی، اور وہ آگے بڑھ کر اس کے کچھ فاصلے پر الماری سے سوٹ کیس اتارنے لگا۔ نور کچھ جھجک کر دور ہوئی تو اس کی چوڑیوں کی کھنکت پر دونوں کی دھڑکنوں میں شور مچ گیا تھا۔ میں کر لوں گی۔ اس نے سوٹ کیس بیڈ پر رکھتے دیکھ کر نور آگے بڑھی اور بولی، مطلب صرف اسے یہاں سے نکلنے کا تھا؟ میں جانتا ہوں تم سب کر سکتی ہو۔ دانت پلٹ کر سرخ ہوا، آنکھوں سے غصے سے بولا، بغیر بی کی طرف دیکھے باہر نکل گیا۔ اسی کیا ہوا؟ تم دوپٹہ نکالو، میں دیکھتی ہوں۔ بی نور اسے کہہ کر باہر نکلی۔ کیا ہوا داد بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اسے لاؤنج میں کھڑا دیکھ بھی پریشانی سے پوچھنے لگی۔ جی بھی آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ صرف اسی لیے کہا کیونکہ یہ میری بونی نہیں لگ رہی، یہ بالکل بدل گئی ہے دلہن بن کر۔ میں سوچا نیا تھا تھوڑا سا غصہ ہی دلا دو اسے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ مسکرایا تو بی بھی ہنس پڑی۔ بدل تو گئی ہے، بالکل چاند جیسی لگ رہی ہے۔ بھی محبت پاش نظروں سے روم کے دروازے کو دیکھتی بولی، شاید چاند سے بھی خوبصورت۔ داد کے دل سے آواز آئی تو وہ خود کی جھڑک کر رہ گیا۔ بھی چلیں، ابھی کالز آ رہی ہیں۔ اپنے بچتے موبائل پر امی کو دیکھ وہ بولا تو نرگس بھی سر ہلا کر چلی گئی، اور داد اس سے پہلے ہی باہر کی طرف نکل گیا۔ سہارے اپنوں کی محبت کو محسوس کرنے کے لیے نور نے اپنے گرد اپنی ماں کا دوپٹہ اوڑھ لیا تھا، اور بی کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر کی طرف آنے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے تیز بارش کی بوندوں کی طرح گالوں پر گر رہے تھے اور آگے بڑھ رہی تھی۔ داد اس کی جانب دیکھے بغیر دروازہ کھولے کھڑا تھا اور اپنا لہنگا سمیٹ کر اندر بیٹھ گئی۔ ساتھ بی بھی تھی بیٹھی۔ داد نے گہرا سانس بھر کر خود کو ریلیکس کیا اور ڈور لاک کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا، اور برا ہوا اس فرنٹ میرر کا جس پر دیکھتی چاند سی صورت پر اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر جا رہی تھی، اور وہ انتہائی سب سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ خدا نہ خواستہ اس حالت پہ ایسی بھی تھی کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اور نور اس کی دلی حالت سے بے خبر نہ تھی۔ پھر بھی ضبط کرتے وہ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی سے نکلتی سجی سوری نور کو آسیہ بیگم اور باقی عورتوں کے بیچ چلتی اپنے روم میں آ کر بیڈ پر بیٹھی۔ ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، ایک عورت نے اس کی تھوڑی سے سر اونچا کرتے ایک خاندان کی عورت نے کہا، اور وہاں موجود دوسری عورتوں نے بھی اس کی تاکید کی۔ وہاں پر گئی ہے، سنا تھا بہت خوبصورت تھی۔ یہ فکرہ تھا جس پر آسیہ بیگم کے ماتھے پر تیوریاں آ گئی۔ ہٹو، نظر اتارنے دو مجھے، سامنے بیٹھی عورت سے کہتی آسیہ بیگم نور کے نظر اتارنے لگی۔ نور خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کہاں برہان؟ ڈرائنگ روم میں آ کر کمال صاحب نے دبے غصے میں بولے۔ دوسری طرف برہان نے کمال صاحب کے غصے پر آواز پر ماتھا مسئلہ، آ رہا ہوں، ابھی کچھ لیٹ ہو گیا ہوں، معذرت پرابلم ہو گئی تھی، بس اب آ رہا ہوں۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھنساتے کہا، سب انتظار کر رہے ہیں، چلو نیچے جلدی۔ کمال صاحب نے کہہ کر اپنے موبائل جیب میں رکھتے پاس کھڑے داد کو دیکھا جو اسے ڈرائنگ روم میں چلتے کا اشارہ کیا، اور پھر جو انتظار کرنے لگے برہان کا وہ انتظار ہی رہا۔ کافی دیر ہو گئی، اب تو لوگ اکتا کر کچھ چٹپٹ سننے کے لیے کمال صاحب کو کھروچنے لگے تھے۔ بظاہر وہ مسکرا رہے تھے پر اندر طوفان مچل رہا تھا، اور دل کہہ رہا تھا ابھی آئے اور کھینچ کر دو لگائے اسے۔ کمال صاحب کس کا نکاح کروانا ہے بھائی، جلدی کرو، مجھے دوسری جگہ بھی جانا ہے۔ قاضی صاحب آخری بار بولے۔ بس قاضی صاحب پہنچنے ہی والا ہوگا، ضرور کسی پرابلم میں پھنس گیا ہوگا، ورنہ وہ آفس سے کب کا نکل چکا ہے۔ انہوں نے تسلی دے کر کال ملائی۔ دھچکا تو انہیں تب لگا جب موبائل سوئچ آف بتا رہا تھا۔ داد نے کچھ گھبرا کر اپنے باپ کی پھیکی پڑتی رنگت کو دیکھا جو ایکسکیوز کرتے وہاں سے باہر نکل گئے تھے۔ پیچھے وہ بھی آیا۔ کیا ہوا ابو، سب ٹھیک تو ہے؟ انہیں بار بار موبائل پر کان سے لگا دے دیکھ وہ بولا تو کمال صاحب نے اسے دیکھا۔ موبائل آف کر دیا ہے اس نے، اچھا بدلا لیا ہے برہان نے مجھے بے عزت کر کے، وہ غصے سے بولے۔ سامنے کرتے بولے تو داد نے حیرت سے سنا۔ بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بڑبڑایا۔ جاؤ تم گاڑی نکالو، اس کے بنگلے اور آفس میں دیکھو، اور اگر ملے تو کہنا اگر آج تم نہیں آئے تو اپنا باپ کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ جلدی جاؤ جب تک میں یہاں سنبھالتا ہوں۔ اس کے کہنے پر داد نے سر ہلا کر باہر کی طرف دوڑ لگائے، اور پھر وقت گزرتا گیا اور کچن گوئیاں بڑھتی گئیں۔ کمال صاحب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ابھی وہ کچھ منہ سے نکالتے باہر قدموں کی آواز آئی تو وہ ایک بار پھر انہیں گچمگوئیاں کرتے ہوئے چھوڑ کر باہر آئے۔ داد کے آس پاس برہان کو دیکھنے لگے جس پر داد نے نفی میں سر ہلا کر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کمال صاحب نے اس کے سر کی نفی میں ہلانے پر سکتے میں آ گئے تھے۔ کیا ہوا آسیہ، ابھی تک نکاح نہیں ہوا؟ اور کافی دیر ہو گئی ہے بھائی، بچی کو بھی آئے ہوئے۔ آسیہ بیگم کے روم میں داخل ہوتے خاندان کی ایک عورت بولی، اور باقی کچھ بھی ایک دوسرے سے کان میں کہتی ہوئی ہاں میں حامل آ رہی تھی۔ انہوں نے نکاح میں کچھ اپنوں کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا جو کافی
सवेरे पहुंच गए थे, जो कब से दुल्हन के साथ बैठी हुई थी, पर दूल्हे की कोई खैर खबर नहीं थी। नूर का दिल बेसाख्ता धड़का तो इसके पास बैठी हुई नरगिस बीज ने इसका हाथ पकड़ लिया। भी परेशानी से इसके ठंडे हाथ को अपने हाथ में लेती आसिया बेगम का चेहरा देखने लगी, जो नजरें मिलाने से कतरा रही थी। हो जाएगा भाई, तुम लोगों की इतनी जल्दबाजी किसकी है? बुरहान कुछ मसाइल की वजह से लेट हो गया है, बस इसीलिए अब्बू ने कॉल की है, पहुंचने वाला है। आसिया बेगम ने नहुसत से कहकर नूर के पास बैठी और इसके माथे पर बोसा दिया। सदा खुश रहो मेरी जान, तुमने हाँ करके हमारा सर मान से उठा दिया है। देखना बुरहान तुम्हें दुनिया की हर खुशी देगा, ये यकीन है। मैं कह सकती हूँ वो तुम्हारी हाँ पर इतना खुश हुआ था, बता नहीं सकती। मुस्कुराहट इसके चेहरे पर हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और वहां मौजूद खानदान की औरतों को सुनाने के लिए बुलंद आवाज में बोली। नूर की आंखों में आंसू लड़क कर अपनी गाल पर फिसलते वो जानती थी इसकी हाँ सुनने वो कितना खुश हुआ होगा, और ये भी एक बहाना था मसाइल का। असल में तो वो इससे शादी करने का तो ख्वाब में भी तस्वर नहीं कर सकता था। अम्मी जरा बाहर आए, दरवाजा नॉक करते दाद ने बाहर खड़े होकर ही बुलाया। सबके साथ ही नूर की नजरें भी दरवाजे की जानिब उठी और वह बाहर खड़ा था। इसे वापस पलके गिराई। वो अपने स्पेट हाथों को देखने लगी। क्या होने वाला है इसके साथ, इसके नसीब में, और क्या हो रहा है? आसिया बेगम सबसे मुस्कुराती उठी और बाहर आ गई। क्या हुआ, परेशान क्यों हो दाद? आसिया बेगम दुपट्टा दुरुस्त करते दाद के परेशान चेहरे को देखकर बोली। अब वो रूम में बुला रहे हैं, वो कहता आगे बढ़ गया और पीछे पीछे आसिया बेगम भी इसकी पिश्त को देखती आ रही थी। क्या हुआ, अभी तक बुरहान नहीं आया क्या? आसिया बेगम गुस्से से रूम में बैठे कमाल साहब से मुखातिब हुई। नहीं आया, वो गधा एक नंबर का बैठ गया है, बाहर सारे लोग के बीच बेइज्जती करवा दी है इस गधे ने। वो आसिया बेगम पर गुस्से से दाड़े। रिलैक्स रहे अब्बू, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दाद ने आगे बढ़कर इनके कंधे पर हाथ रखकर कहा तो कमाल साहब दोनों हाथों में सर गिरा कर रह गए। आसिया बेगम जैसे सख्ते में आ गई थी। पर बुरहान ऐसा कैसे कर सकता है? बाहर इतने मेहमान मौजूद हैं, वो हमारी ऐसे कैसे बेइज्जती करवा सकता है? इसने तो हमें कह का मुंह दिखाने का भी नहीं छोड़ा। और नूरुलैन का क्या होगा? वो बच्ची तो वहां बैठी है इंतजार में कब से। आसिया बेगम का जब सख्ता टूटा तो कुर्ब से गम से कहने लगी, ना मत लो इसका, जानबूझकर करता है वो मुझे बेइज्जत। पहले कहा था बिजनेस पढ़ लो, वो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर सीएसएस कर लिया, अब पुलिस फोर्स में आ गया और फिर मैं खामोश रहा। बच्चा है, अपनी जिंदगी है, पर नहीं, इस बच्चे ने तो बाप के मुंह पर अच्छी तरह थूकना सीख लिया है। कहा इस बेस्ट पर दूर रखो, पर इस केस में भी इसने हाथ डाल लिया। फिर अब जब शादी का कहा तो हाँ करके निकाह के एंड मौके पर मोबाइल बंद करके छुप गया। मर क्यों नहीं गया? मैं ऐसी औलाद के होते हुए। वो बुरी तरह शदीद गुस्से में दहाड़ रहे थे। कहीं खांसी का शदीद दौरा पड़ा। आपको इतनी जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए था अब्बू, दाद ने रिलैक्स करते हुए बोले तो उन्होंने घूर कर इसे देखा। हाँ सही कहते हो, वहीं मर जाना चाहिए था मुझे, पता नहीं क्यों जिंदा रह गया, शायद ये दिन देखने के लिए। अब क्या मुंह दिखाऊं इन सबको? बाहर सब इंतजार में है, सब पूछेंगे तो क्या कहूंगा? मेरा बेटा छुप गया है कहीं। दाद के हाथ झड़कते वो बोला। इनके लफ्जों में शिद्दत गम था जिस पर दाद ने सबसे लब भी चिली है। आसिया बेगम मुंह पर दुपट्टा रखकर रोने लगी और दाद को समझ नहीं आ रहा था किस तरह संभाले। आखिर बुरहान गया तो गया कहाँ? बंद करो अपने ये नाटक, सारा किया धरा तुम्हारा है। तुमने इसे इतना खुदगर्ज बनाया है क्या जिससे हमारी इज्जत की पर कोई परवाह नहीं? कमाल साहब ने घुराकर आसिया बेगम को झिड़का। वो मुंह खोले ही ने देखने लगी। मैंने वो भी कुछ कहती कि कमाल साहब का मोबाइल बजने लगा। इसे बाहर मौजूद डाइनिंग रूम में कॉल आ रही थी। उन्होंने एक नजर दाद और आसिया बेगम को देखते खड़े हुए। चलो तुम जाओ, मुंह साफ करके दुल्हन के पास बैठो, कुछ देर में हम काजी साहब के साथ आ रहे हैं। उन्हें दाद को उठने के लिए कहा और आसिया बेगम से बोला, अबू कहाँ? दाद ना समझी से पूछा। मैंने कहा चलो सब समझ जाएगा। उन्होंने गुस्से से इस कदर सख्त आवाज में कहा। दाद एक खामोश नजर आसिया बेगम पर डालकर इनके पीछे डाइनिंग रूम में आ गए, जहाँ काजी साहब के साथ कुछ कमाल साहब के दोस्त और कुछ खानदान के लोग थे। काजी साहब ने, मैं अपने छोटे बेटे दाद आलिफ इल्वी के साथ अपनी भतीजी का निकाह करवाना चाहता हूँ, क्या यहाँ किसी को एतराज है? उन्होंने सोफा पर बैठे काजी साहब को मुखातिब करते अपने पूरे खानदान में मौजूद लोगों से कहा। सब में खुसर फुसर होने लगी। दाद साकिब साहब अपने नाम पर अपने बाप को देखने लगा, पर कमाल साहब बुरहान का निकाह होने वाला था। पर ये दाद आलिफ से क्यों? इसने शायद भी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं की है। एक ने आवाज उठाई तो दाद होश में आकर इस आदमी के चेहरे को देखने लगा। और वो आदमी दाद के गुस्से भरी आंखों से देखकर सर पिटा गया। इन्हें जावेद साहब, मेरा बेटा अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका है और कुछ ही दिनों में मेरे बिजनेस को भी संभालने वाला है। कमाल साहब फखर से ये दाद को देखते बोले, तो फिर किसी को भी तकलीफ नहीं हो सकती थी। बिस्मिल्लाह करें, एक आदमी ने कहा। तो वो मुस्कुरा कर दाद को अपने साथ लेकर एक सोफे पर बैठ गए। मुझे मालूम है तो मुझे खुद गर्ज समझ रहे हो, पर इस बच्ची की जिंदगी को देखते मुझे ये करना पड़ रहा है दाद। उन्होंने आहिस्ता से पास बैठे दाद से कहा। तो दाद नफी में सर हिलाकर मुस्कुराए। ये होना ही था अब्बू, मेरी मोहब्बत जो सच्ची थी वो सिर्फ दिल में कह सका, और फिर इसके कबूल है कहने पर बाद निकाहनामे पर साइन करने के बाद हर तरफ मुबारकबाद का शोर मच गया। मुबारक हो मेरे शहजादे। कमाल साहब ने दाद को गले से भींचे कहा तो हंस पड़ा।
وہ پھر سب اٹھ کر اس کے گلے لگنے لگے۔ کمال صاحب اور قاضی صاحب کچھ گواہوں کے ساتھ دلہن کے روم میں داخل ہوئے تو انہوں نے داخل ہوتے دیکھ سب خاموش ہو گئے۔ نورالعین کا دل بے ساختہ دھڑکا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ برہان کے تصور میں اس کا دل زور و شوروں سے نفی کرتا، جس پر وہ لب کاٹتے ضبط میں بیٹھی رہی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں وہ تو ہمیشہ برہان کو چاہتی تھی، اسے ہی اپنا جیون ساتھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، پھر کیوں یہ سب؟ اس کا دل ڈوب رہا تھا، سختی سے مٹھیاں بیچے سرخ گھونگھٹ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نورالعین جمال ولد جمال علوی، آپ کو داد آلف ولد کمال علوی سے حق مہر 30,000 سکہ راج بالوقت نکاح قبول ہے۔ لفظ تھے یہ، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ برہان علوی کی جگہ دادی آلف کا نام سن کر سب حیران ششدر کھڑی تھی۔ نرگس بھی اور آسیہ بیگم کا بھی وہی حال تھا۔ انہوں نے بیک وقت کمال صاحب کو دیکھا، جنہوں نے انہیں آنکھوں میں نورالعین کی جانب اشارہ دیا، جو جالی دار گھونگھٹ سے آنکھیں پھاڑے نکاح خواہ کو دیکھ رہی تھی۔ شوق نے دھماکہ تھا اس کے سر پر۔ داد آلف مطلب داد؟ اسے لگا تھا اس نے سننے میں غلطی کی ہوگی، پر نہیں، دوسری بار بھی وہی لفظ سماعتوں سے ٹکرائے۔ تو مطلب برہان نے نکاح سے انکار کر دیا، وہ بھی اتنے نازک وقت میں، اور دوسرے بھائی نے موقع دیکھ کر فائدہ اٹھا لیا۔ اس کی عجیب کیفیت تھی، نہ دکھ اور غم کی، نہ خوشی کی، نہ رونے کی۔ نورالعین جمال ولد جمال علوی، آپ کو داد آلف ولد کمال علوی سے 30,00,000 سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے۔ اس وقت مسلسل خاموشی پر اب ناخواں کو شک ہونے لگا، شاید لڑکی نے زبردستی کی جا رہی ہے۔ نور بیٹا جواب دو۔ آسیہ بیگم کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو اسے ہوش کی دنیا میں لائی، اور پھر اس نے ایک شکوہ نگاہ نظروں سے کمال صاحب کو دیکھا۔ تایا ابو، آپ نے تو مجھے کھلونا بنا دیا، اپنے ایک بھائی کے نام کر کے پھر اچانک سے دوسرے سے نکاح کروا دیا۔ پر اس کا شکوہ تو اپنی جگہ رہ گیا جب کمال صاحب کی آنکھوں میں التجا اور اپنے کندھے پر آسیہ بیگم کا ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا۔ قبول ہے، آنکھیں نیچے سر جھکائے کہہ گئی نورالعین جمال ولد جمال علوی، آپ کو داد آلف ولد کمال علوی سے حق مہر 30,00,000 سکہ راج وقت نکاح قبول ہے۔ دوسری اور تیسری بار یہ سب کہہ کر اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کیا تو ہر وقت طرف مبارک باد ملنے لگی تو وہ بت بنے اپنے نصیب کے ساتھ کھیلے دیکھ رہی تھی۔ کمال صاحب اسے دعائیں دیکھ کر قاضی صاحب کو لے کر لوگوں کے ساتھ باہر نکل گئے، اور پیچھے وہاں موجود سب عورتیں بھی نور کے اچھے مستقبل کی دعائیں دے کر باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں آسیہ بہن، نورالعین کا نکاح تو برہان نرگس بھی کے لفظ ابھی منہ میں ہی تھے، اور وہ بیچ میں بولی، نرگس بھی مہربانی کر کے کمال صاحب کے سامنے مت کہیے گا، اور وہ غصہ ہوں گے۔ برہان پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا میرا بچہ، کہیں کسی مصیبت میں تو نہیں، ورنہ سے خود وہاں شادی میں ہاں کے لیے ہاں کی تھی۔ آسیہ بہن کہہ کر نور کا ماتھا چومتی وہاں سے چلی گئی، اور بھی خاموشی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ نور میری بچی، شاید تمہارا نصیب بھی داد کے ساتھ جڑا تھا۔ بھی سے خاموش ویسے ہی بت بنے کھڑے دیکھ پاس بیٹھتی بولی۔ نور آواز پر تلخی سے مسکرائی اور اپنا گھونگھٹ اٹھانے لگی۔ بھی ہم انسان تو کتنے بے وقوف ہیں نا، سب کچھ آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی، سب کچھ جانتے ہوئے بھی، کئی انسان کتنے دھوکے باز ہوتے ہیں، پھر بھی اس نے دھوکہ کھا کر کہتے ہیں سب نصیب کی بات ہے۔ وہ کہہ کے لگاتے قرب تلخ لہجے میں بولی، اور اپنا لہنگا اٹھا کر ڈریسنگ میرر کے سامنے آ کر اپنے زیور نوچ کر ٹیبل پر پٹکنے لگی، اور دوپٹے میں لگی پنوں سمیت نوچ کر نیچے زمین پر پھینکا۔ خود بغیر پریشان کھڑی بھی اب کی جانب دیکھتے بیڈ پر لیٹ گئی، اور خود پر کمفرٹ ڈال کر منہ میں سختی سے ہاتھ جمائے گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ نورالعین بے بسی سے پکارنے لگی، مجھے سونا ہے، بھی کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ گہرا سانس بھر کر اپنی بھاری آواز ہوتی مشکل سے نرم ہوتے کرتے بولی، تو بھی افسوس سے اس کے وجود کو دیکھتی چلی گئی۔ اوکے گائز، آج کی ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔